السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے اقرار جرم۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ انسپکٹر شامیر نے سامنے رکھی فائل کو بند کر کے ایک طرف رکھا اور طویل سانس لے کر ریوالونگ چیئر کو پیچھے جھکا کر کمر ٹکا لی۔ اس کی نگاہیں غیر ارادی طور پر بائیں سمت کی میز کی طرف اٹھ گئیں جہاں صفورہ بیٹھی ہوئی تھی۔ صفورہ کی خالی کرسی دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایسائی صفورہ بیگ کسی کیس کی تفتیش کے لیے گئی تھی۔ ابھی اس نے اردلی کو بلانے کے لیے گھنٹی نہیں بجائی تھی کہ دروازے سے ایسائی زمان شاہ ایک نوجوان کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس نے سلام کرنے کے بعد نوجوان کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ شامیر نے اس نوجوان کو ایک نظر دیکھا اور نوجوان نے شکریہ کے انداز میں گردن خم کی اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک غم آلود کیفیت پھیلی ہوئی تھی۔ فرمائیے، کیا بات ہے؟ میرا نام طاہر علی ہے۔ جی سر، میں گرفتاری دینے آیا ہوں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور شامیر نے چونک کر اسے دیکھا۔ کس سلسلے میں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اپنی بھابھی کو قتل کر دیا ہے، اس کی لاش گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ کیوں قتل کیا ہے تم نے اپنی بھابھی کو؟ سر، بہت سے لوگوں کی طرح میں ایک جذباتی انسان ہوں، آپ یوں کہہ لیں ذہنی طور پر نامکمل۔ میرا بھائی اسپتال میں داخل ہے اور میری بھابھی بہت خوبصورت تھی۔ میں غیر شادی شدہ ہوں، بس مجھ پر شیطانیت سوار ہو گئی۔ میں نے جنون کے عالم میں اپنی بھابھی پر مجرمانہ حملہ کیا جس کی اس نے شدید مدافعت کی اور میں نے مشتعل ہو کر اس کی گردن دبا دی اور وہ ہلاک ہو گئی۔ شامیر کے چہرے کے عضلات میں تھوڑی سی اکڑن پیدا ہوئی، پھر اس نے کہا، اپنا پتہ بتاؤ۔ نوجوان اپنا پتہ دہرانے لگا۔ شامیر نے زمان شاہ سے کہا، موبائل تیار کرو اور اسے تحویل میں لے لو۔ زمان شاہ نے نوجوان کی کلائی پکڑ کر اسے اٹھایا، ایڑیاں بجائیں اور اس کو لے کر باہر نکل گیا۔ شامیر کے چہرے پر کبیدگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ نوجوان کے چہرے کو دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ وہ ایک تعلیم یافتہ اور اچھا نوجوان ہے، لیکن اس نے جو بتایا تھا وہ انتہائی گھناؤنا عمل تھا۔ البتہ اپنے اس جرم کے بعد اس کے اندر کے محتسب نے اسے بے سکون کر دیا اور وہ ضمیر کی ضربیں برداشت نہ کر کے تھانے آ گیا۔ اف! شامیر کے منہ سے آواز نکلی اور وہ کرسی سے اٹھ گیا۔ پولیس کیپ سر پر رکھی اور رول اٹھا کر باہر نکل آیا۔ باہر موبائل تیار تھی۔ 4 کانسٹیبلوں نے نوجوان کو ہتھکڑی لگا کر اندر بٹھا رکھا تھا۔ موبائل کی ڈرائیور کو زمان شاہ نے پیچھے بٹھا دیا تھا۔ پھر جب خوبرو اور اسمارٹ پولیس انسپکٹر شامیر اندر بیٹھ گیا تو زمان شاہ نے موبائل اسٹارٹ کر کے اسے ریورس کیا اور تھانے کے گیٹ سے باہر نکال کر سیدھے راستے پر آگے بڑھا دیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر شامیر نے کہا، کیا کہتے ہو زمان شاہ اس کیس کے بارے میں؟ سر، کبھی کبھی انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ پولیس موبائل کا سفر زیادہ طویل نہیں تھا۔ طاہر علی نے زمان شاہ کو تفصیل سے پتہ بتا دیا تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد موبائل ایک متوسط علاقے میں پہنچ گئی جو بہت پرانا آباد نہیں تھا۔ ایک مکان کے سامنے زمان شاہ نے گاڑی روک دی۔ مکان کے سامنے کوئی موجود نہیں تھا، جس کا مطلب تھا کہ کسی کو اس مکان میں ہونے والی واردات کے بارے میں معلوم نہیں ہوا تھا۔ لوگ کسی قدر سنسنی خیز نظروں سے پولیس کی گاڑی کو دیکھ رہے تھے۔ البتہ جب طاہر علی کو ہتھکڑیاں لگے اترتے دیکھا تو چاروں طرف افراتفری سی پھیل گئی۔ اس دوران زمان شاہ طاہر علی سے حاصل کی ہوئی چابی لے کر تالا کھول چکا تھا۔ زمان شاہ اندر داخل ہو گیا۔ 2 سپاہی دروازے پر تعینات ہو گئے۔ گھر کا ماحول بہت صاف ستھرا تھا۔ جس کمرے میں لاش پڑی ہوئی تھی وہاں بہت خوبصورت فرنیچر موجود تھا۔ یہ بیڈ روم تھا۔ بستر کی چادر سخت شکن آلود تھی۔ ایک تکیہ بیڈ سے نیچے گرا ہوا تھا۔ لاش کمرے کے درمیان فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ مقتولہ ایک بے حد دلکش عورت تھی۔ سیاہ گھنے بالوں کے درمیان دودھ جیسے رنگ کا چہرہ جو اب زندگی سے محروم تھا، لیکن اس عالم میں بھی وہ بہت دلکش نظر آ رہا تھا۔
اس کے چہرے پر معصومیت تھی جو دل پر عجیب سا تاثر چھوڑتی تھی۔ زمان شاہ اسے دیکھ کر جذباتی ہو گیا۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے طاہر علی کو دیکھا تھا۔ انسپکٹر شامیر نے لاش کا جائزہ لینے کے بعد زمان شاہ سے کہا، فوٹوگرافر اور دوسرے اسٹاف کو بلا لو۔ ضروری کارروائیوں کی تکمیل میں کافی وقت لگ گیا۔ اس دوران گھر کے باہر پڑوس کے کافی لوگ جمع ہو گئے تھے اور باہر موجود لوگوں سے استفسار کر رہے تھے۔ لاش کو اٹھوانے سے پہلے شامیر نے زمان شاہ سے کہا کہ چند معزز لوگوں کو گواہ کے طور پر لے آؤ۔ زمان شاہ باہر نکل گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ 4 افراد کے ساتھ واپس آیا، جن میں 2 بزرگ اور 2 درمیانی عمر کے مرد تھے۔ ان کے چہرے تصویر حیرت بنے ہوئے تھے۔ لاش کو دیکھتے ہی ایک بزرگ کے منہ سے نکلا، ارے خدا کی مار، اسے کس موذی نے مار دیا؟ ارے یہ تو فرشتہ جیسی تھی۔ آپ کا کیا نام ہے بزرگ؟ شامیر نے پوچھا۔ ایمان علی۔ آپ یہاں کتنے عرصے سے رہتے ہیں؟ 20 سال سے۔ ایمان علی صاحب، طاہر علی نے اپنی بھابھی کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور خود تھانے جا کر اپنی گرفتاری دی ہے۔ آپ لوگوں کو گواہی دینی ہے۔ ارے یہ تو بڑی فرشتہ صرف بچی تھی، اسے کیوں مار دیا اس مردود نے؟ ارے خدا اسے غارت کرے، بیچاری کا شوہر اسپتال میں پڑا ہے، اس نے ایسا کیا کر دیا؟ باقی لوگ بھی طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ سب گواہی دینے کے لیے تیار ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد ایمبولینس آ گئی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا گیا۔ باہر پورا محلہ جمع تھا، عورتیں چھتوں پر چڑھی ہوئی تھیں۔ گواہوں کی موجودگی میں گھر کا جائزہ لیا جانے لگا۔ اس کی تفصیل تیار کی گئی، پھر مکان کو سیل کر دیا گیا اور 2 پولیس کے جوانوں کو گھر پر تعینات کر کے شامیر 4 گواہوں اور طاہر علی کو لے کر تھانے آ گیا، جہاں اس نے گواہوں سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ ہاں طاہر علی، اب تم تفصیل سے بتاؤ، مقتولہ کا کیا نام تھا؟ سعیدہ بیگم۔ تمہارے بھائی کا نام؟ افسر علی۔ ان دونوں کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ 4 سال۔ سعیدہ کے والدین کہاں رہتے ہیں؟ سر، ایک معذور باپ ہے ان کا، 2 بھائی تھے جو انہیں چھوڑ کر کہیں چلے گئے، ماں پہلے ہی مر گئی تھی، بھائیوں نے گھر بیچ دیا اور اب بھابھی کے والد مسجد میں رہتے ہیں۔ تمہارا بھائی کب سے بیمار ہے؟ کوئی 7 مہینے ہو گئے۔ کیا بیماری ہے اسے؟ کینسر ہے، وہ زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہا ہے۔ تمہاری بھابھی سے تمہارے کیسے تعلقات تھے؟ شامیر نے پوچھا اور طاہر علی کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ جواب دو، شامیر نے سرد لہجے میں کہا۔ بھائیوں کی طرح چاہتی تھی مجھے۔ زمان شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسی وقت طاہر علی کی گردن مروڑ کر پھینک دے۔ اس نے مشکل سے خود پر قابو پایا تھا۔ ضروری کارروائی کے بعد طاہر علی کو لاک اپ کر دیا گیا۔ زندگی کے بہت سے شعبے بڑے حساس ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر جو مریضوں کا علاج کرتے ہیں وہ سر توڑ کوشش کر کے انہیں زندگی کی طرف لاتے ہیں، اور جب موت انہیں اپنی آغوش میں سمیٹ لیتی ہے تو وہ ان کی لاشیں ان کے لواحقین کے حوالے کر کے دوسرے مریضوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ پولیس کی ذمہ داری بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس پردرد کہانی نے شامیر کے ذہن پر کیا اثر کیا؟ اس نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے ہدایات دیں اور زمان شاہ سے دوسری باتیں کرنے لگا، مثلاً یہ کہ سعیدہ کے کیس کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں ہے، نیز یہ کہ اس کی تدفین بھی سرکاری طور پر کرائی جائے گی۔ پھر وہ زمان شاہ کے ساتھ اس اسپتال کی طرف چل پڑا جہاں افسر علی زیر علاج تھا۔ افسر علی تک پہنچنے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ افسر علی بے حد خوبصورت آدمی تھا۔ زمان شاہ کو یہ دیکھ کر بھی بہت دکھ ہوا۔ کتنی خوبصورت جوڑی تھی۔ افسر علی سے بات کرنے سے پہلے شامیر نے ڈاکٹر سے اس کے مرض کی نوعیت دریافت کی تو ڈاکٹر نے کہا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ ہے، لیکن وہ زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہا ہے، کسی بھی وقت موت اسے اپنے ہمراہ لے جا سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ افسر علی سے ملے جو انہیں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ شامیر نے اس کی خیریت پوچھ کر اسے زندگی کی دعائیں دیں، پھر اسے کہا کہ ہم آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ افسر صاحب، بڑے ناگزیر حالات میں آپ کو ملاقات کی زحمت دی ہے۔ ہمیں یہ خبر دیتے ہوئے بہت دکھ ہے کہ آپ کی بیوی سعیدہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔
شامیر جانتا تھا کہ ایک بیمار آدمی کے لیے یہ خبر کتنی روح فرسا ہو سکتی ہے، لیکن قانونی طور پر بتانا تو ضروری تھا۔ افسر علی حواس باختہ ہو گیا۔ پہلے کچھ دیر وہ پھٹی پھٹی نظروں سے شامیر کو دیکھتا رہا اور پھر پھٹ پڑا۔ قتل کر دی گئی؟ سعیدہ؟ ارے سعیدہ قتل ہو گئی؟ کیسے؟ کیسے؟ کس نے مار دیا اسے؟ ارے وہ تو میری زندگی کی دعائیں مانگتے مانگتے مری جاتی تھی، میرے ساتھ اسپتال میں رہنا چاہتی تھی، کہتی تھی کہ خدا کرے اسے بھی کینسر ہو جائے تاکہ ہم دونوں اسپتال میں ساتھ رہیں اور ساتھ مر جائیں۔ پھر افسر علی ایسے بلک بلک کر رویا کہ شامیر اور زمان شاہ کی بھی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کچھ دیر کے بعد اس نے سنبھل کر کہا، مگر اسے کس نے اور کیوں قتل کر دیا؟ ہم تو ویسے ہی نیم مردہ لوگ تھے، ہماری کس سے دشمنی ہو گئی؟ اسے آپ کے بھائی طاہر علی نے قتل کیا ہے۔ کیا؟ افسر علی حیرت سے اچھل پڑا۔ ہاں، اس نے خود اپنی گرفتاری پیش کی اور قتل کا اعتراف کیا۔ ناممکن جناب، ناممکن۔ خدا کی قسم، زمین آسمان ایک ہو جائیں، سورج سمندر میں ڈوب جائے، کائنات تاریک ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم تینوں تو پڑوسیوں جاننے والوں کے لیے ایک مثال تھے۔ وہ اپنی بھابھی کو بہت چاہتا تھا، اسے اپنی سگی بہن کا درجہ دیتا تھا۔ میں آپ سے ایک درخواست کروں؟ سعیدہ چلی گئی، میں بھی جلدی چلے جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے بھائی نے ابھی دنیا میں کچھ نہیں دیکھا، اسے بچا لیں، سچائیاں تلاش کریں۔ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا خدا پر بھروسہ ہے۔ آپ پوری تفتیش کریں، دیکھ لیجیے گا حقیقت کچھ اور نکلے گی۔ ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے، معلوم کریں، چھان بین کریں، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ براہ کرم مجھے پوری تفصیل بتائیے، اپنے، اس کے اور مقتولہ کے بارے میں، شامیر نے نرمی سے کہا۔ ہم تینوں کالج میں ساتھ تھے، ہم نے ایک ساتھ گریجویشن کیا، پھر میں نے ایک فرم جوائن کر لی۔ تھوڑے عرصے کے بعد طاہر بھی نوکر ہو گیا، ہم دونوں گھر کے حالات بہتر بنانے میں مصروف ہو گئے۔ سعیدہ بہت اچھی لڑکی تھی، ماں بچپن میں مر چکی تھی، 2 بھائی تھے جنہوں نے ان باپ بیٹی کو چھوڑ کر اپنی دنیا الگ بسا لی۔ باپ نے انتہائی مشکل حالات میں بھی بیٹی کو تعلیم دلائی، لیکن پھر وہ شدید بیمار ہو گئے۔ میں سعیدہ کو بہت چاہتا تھا اور یہ بات طاہر کو معلوم تھی۔ ملازمت ملتے ہی طاہر نے خود آگے بڑھ کر سعیدہ کے والد سے ملاقات کی اور میری سعیدہ سے شادی ہو گئی۔ ہمارا گھرانہ آباد ہو گیا، لیکن ہماری خوشیاں دیر پا نہ رہیں۔ خدا جانے مجھے یہ بیماری کیوں لگ گئی۔ بس یہ ہے میری کہانی۔ آپ دونوں ایک ہی جگہ نوکری کرتے تھے؟ نہیں، وہ دوسری فرم میں تھا۔ فرم میں وہ بے حد ہر دل عزیز ہے اور ایک اچھا انسان گردانا چاہتا ہے۔ میرا بھائی میری زندگی کے لیے شدید محنت کر رہا تھا، اسے ایک ہی لگن تھی کہ کسی طرح پیسے جمع کر کے مجھے علاج کے لیے ملک سے باہر لے جائے۔ افسر علی صاحب، اس نے قتل کا اعتراف کر کے خود کو قانون کے حوالے کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس نے اپنی بھابھی پر مجرمانہ حملہ کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا ہے، پھر ضمیر کی ملامت برداشت نہ کر کے خود کو سزا دلوانا چاہتا ہے۔ ان حالات میں یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اس کی بھرپور تفتیش کروں گا اور اصلیت تلاش کروں گا۔ آہ، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب میرا بھائی اس جرم سے آزاد ہو جائے۔ انسپکٹر صاحب، کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ ہمارا کوئی نہیں ہے، کون اس کے کیس کی پیروی کرے گا؟ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، میں بذات خود اس کیس کی تفتیش کروں گا اور قانون کسی بے گناہ کو سزا نہیں دے گا۔ پتہ نہیں ہم کیوں اس عذاب کا شکار ہوئے ہیں۔ شامیر واپس آ گیا۔ طاہر علی کی شخصیت کے بارے میں وہ پہلے ہی الجھن میں تھا۔ اس کی چھٹی اس کہتی تھی کہ یہ اس طرح کا انسان نہیں لگتا کہ ایسا مکروہ جرم کرے۔ اب افسر علی سے ملنے کے بعد وہ مزید الجھ گیا تھا، تاہم اس نے اپنے اسٹاف کو ہدایت کی کہ لاک اپ میں طاہر علی کو کسی طرح کی تکلیف نہ دی جائے۔ پھر اس نے پوری تفصیل صفورہ کے سامنے رکھ دی۔ صفورہ ایک ذہین پولیس آفیسر تھی،
شامیر کو اسسٹ کرتی تھی، شامیر سے محبت کرتی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں مستقبل کے خواب تھے اور تعبیر کے لیے وہ وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ صفورہ نے پوری توجہ سے تفصیل سنی، دیر تک سوچتی رہی، پھر بولی، گڑبڑ تو ہے سر، اگر اس پوری کہانی پر غور کیا جائے تو بہت سی جگہ کہانی مشکوک ہو جاتی ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ اگر کسی کے ماضی کے بارے میں صحیح علم ہو جائے تو اس کے حال کے کچھ نشانات مل جاتے ہیں۔ دونوں بھائیوں کا پیار سعیدہ طاہر کے لیے ایک مقدس ہستی تھی۔ انسان کے اندر لمحاتی وحشت نمودار ہو بھی جائے تب بھی اس کے اندر کا انسان اسے روکتا ہے، رشتوں کا احساس دلاتا ہے، اور بہت سی غیر معمولی حالات میں وہ ایسے جرم کا مرتکب ہو جاتا ہے جبکہ اس کیس میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ ہاں، میں اعتراف کرتی ہوں، آپ نے طاہر کے گھر کی تلاشی لی؟ ہاں، میں اعتراف کرتی ہوں، آپ نے طاہر کے گھر کی تلاشی لے لی ہے؟ ہاں، سمان شاہ نے۔ آپ نے خود نہیں لی؟ نہیں، شامیر نے کہا۔ چلیں، صفورہ بولی۔ کہاں؟ ایک بار اور تلاشی لینی ہوگی، وقت ہماری تفتیش کو آگے بڑھانے کا انتظار کر رہا ہے۔ ملزم اگر بے گناہ ہے تو اس کی بے گناہی کے ثبوت ہمارے منتظر ہیں۔ آئیے، انسپکٹر شامیر، دیر نہ کیجیے، چلو۔ زمان شاہ باہر ہی ہوگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ سیل کھلوا کر طاہر علی کے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ زمان شاہ نے روایتی طور پر طاہر علی کے گھر کی تلاشی لی تھی، لیکن صفورہ کا انداز مختلف تھا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک تیر مار ہی لیا۔ اس نے خصوصی طور پر وہاں موجود کاغذات کا جائزہ لیا تھا اور اسے ایک پاس بک ملی تھی جس میں بینک کی اس پاس بک میں کوئی 10 دن پہلے 5 لاکھ روپے جمع کرائے گئے تھے اور چیک طاہر علی کے نام کا تھا اور کسی فرم نے اسے دیا تھا۔ 5 لاکھ کا چیک، لیکن براہ راست طاہر علی کے نام؟ گویا اس کا تعلق طاہر علی کی کمپنی سے نہیں ہے، لیکن وہ کس فرم سے جاری ہوا ہے؟ واپسی پر خصوصی توجہ اس پاس بک پر تھی۔ طاہر علی کی فرم سے اس کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنی ہوگی۔ پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ جس فرم نے اسے 5 لاکھ روپے کا چیک دیا ہے اس سے طاہر علی کا کیا تعلق ہے؟ کیا نام ہے اس فرم کا؟ ذیشان ایم کو۔ یہاں سے معلومات حاصل کرنا ہوں گی کہ اس فرم نے یہ چیک ذاتی طور پر طاہر علی کو کیوں دیا۔ نمبر 2، بینک سے طاہر علی کا اکاؤنٹ چیک کرنا ہوگا۔ یہ دونوں کام میں خود کر لوں گا، شامیر نے کہا۔ شامیر کی ذہین اسسٹنٹ صفورہ ابراہیم نے شامیر کو بڑی جامع رپورٹ دی۔ کالج میں افسر علی اور سعیدہ کی جوڑی بڑی رومانی جوڑی مشہور تھی۔ دونوں زمانے سے بے نیاز ایک دوسرے کے پیار میں گم تھے اور طاہر علی ان دونوں کے پیار کے رکھوالے کے طور پر جانا جاتا تھا، لیکن ہیرو ہیروئن کے ساتھ ولن نہ ہو تو فلم پوری نہیں ہوتی۔ او مائی گاڈ، ہماری کہانی میں ولن کون ہے؟ مجھے تو ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا۔ پلیز میری مدد کرو، شامیر نے شوخی سے کہا۔ ابھی اس کی انٹری نہیں ہوئی، پتہ چلا تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گی آفیسر، صفورہ بولی۔ اوکے، آگے؟ شامیر نے کہا۔ جی سر، تو ولن کا نام ہے ذیشان فاروقی۔ ذیشان؟ اوہ، ذیشان ایم کو، یعنی وہ فرم جہاں سے طاہر کو 5 لاکھ کا چیک ایشو ہوا تھا۔ ویری گڈ، شامیر نے دلچسپی سے کہا۔ جی سر، یہ مسٹر ذیشان فاروقی بھی اسی کالج میں تھے اور سعیدہ کے عشق میں گرفتار تھے، مگر سعیدہ نے کبھی ان کی طرف رخ نہیں کیا اور وہ رقیب فاروقی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ماشاء اللہ۔ ذیشان فاروقی کا شجرہ کیا ہے؟ وہ فرم انہی کی ہے نا؟ شامیر نے کہا۔ 100%۔ میں ان کی تفصیل بتا رہی ہوں۔ مسٹر ذیشان نے لوگوں کے کالج چھوڑنے کے ساتھ خود بھی کالج چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھی متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ کالج چھوڑنے کے کچھ عرصے بعد تک وہ کسی انسٹیٹیوٹ سے کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرتے رہے، پھر انہوں نے ایک بینک میں ملازمت حاصل کر لی۔ وہاں انہوں نے اپنا بہتر مقام بنا لیا اور بینک نے انہیں ٹریننگ کے لیے بیرون ملک بھیج دیا۔
وہاں سے واپسی کے بعد ذیشان صاحب کے حالات ہی بدل گئے۔ انہوں نے بینک سے استعفیٰ دیا تو بینک نے ان سے اپنے اخراجات کا مطالبہ کر دیا، جو انہوں نے بآسانی ادا کر دیے، اور پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہوں نے اپنی فرم ذیشان ایم کو بنا لی۔ یہ اچھی خاصی بڑی فرم ہے اور مسٹر ذیشان اس کے ڈائریکٹر ہیں۔ شامین نے تعریفی نظروں سے صفورہ کو دیکھا۔ صفورہ نے اس پر توجہ دیے بغیر کہا، طاہر علی کے بینک سے معلومات کی گئی تو پتہ چلا کہ اس نے تھوڑے عرصے پہلے یہ اکاؤنٹ کھلوایا تھا اور پھر اس میں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا رہا تھا، جو 7,100 بنے تھے۔ بعد میں یہ 5 لاکھ کا چیک جمع کرایا گیا۔ اس کے علاوہ طاہر علی کے قریبی لوگوں سے معلومات کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ آفس سے چھٹی کے بعد ایک اور جگہ نوکری کرتا تھا اور 12 بجے کے قریب فارغ ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے بھائی کو علاج کے لیے بیرون ملک لے جانا چاہتا تھا۔ آپ کی کارکردگی لاجواب ہے صفورہ۔ شکریہ سر۔ ایک ضروری کام جو میں نے کیا ہے وہ اس کیس میں سب سے اہم ہے۔ اوہ، بتائیے۔ سر، میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا بخود جائزہ لیا ہے۔ ایک بہت خاص بات معلوم ہوئی ہے۔ طاہر علی کے بارے میں پوری معلومات کی ہے میں نے۔ وہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کی صحت کے لیے سخت پریشان تھا۔ پیسے جمع کرنے کے لیے وہ ڈبل نوکری کر رہا تھا۔ خاص بات یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں قتل کا جو وقت متعین کیا گیا ہے، اس وقت طاہر علی اس دوسری نوکری پر تھا، اور وہاں سے معلومات کرنے سے پتہ چلا کہ اس وقت طاہر اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا۔ آفس انچارج نے اس کی وہاں موجودگی کی تصدیق کر دی ہے۔ اوہ مائی گاڈ! واقعی یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے مس صفورہ۔ کسی طرح انچارج کو سختی سے یہ ہدایت پہنچاؤ کہ یہ بات وہ کسی اور کو نہ بتائے۔ میں نے اسے یہ ہدایت کر دی ہے جناب۔ اس کا نام ہدایت اللہ ہے۔ اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گا۔ شامیر تھوڑی دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا، پھر بولا، دلچسپ سچویشن ہے۔ اس نے بہت گھناؤنا الزام اپنے سر لیا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا واقعی اس سے کوئی لمحاتی لغزش ہو گئی تھی؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ جی سر، لیکن ذیشان ایم کو کی طرف سے 5 لاکھ کا چیک بے حد مشکوک ہے، جبکہ ذیشان سے ان تینوں کرداروں کا پرانا تعلق بھی ہے۔ جیسا کہ پتہ چلتا ہے، طاہر علی کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی۔ وہ ہر قیمت پر اس کی زندگی بچانا چاہتا تھا اور اسے باہر لے جانے کے لیے اسے پیسوں کی شدید ضرورت تھی۔ کسی طرح اس کی ملاقات ذیشان سے ہو جاتی ہے۔ ذیشان کو اس کی مجبوری کا علم ہو جاتا ہے اور وہ اسے 5 لاکھ روپے کی پیشکش کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ اسے سعیدہ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع دے۔ طاہر علی بھائی کی زندگی بچانے کے لیے اس مذموم کام پر تیار ہو جاتا ہے اور ذیشان اپنے مقصد کی تکمیل کر لیتا ہے۔ پھر اپنے ٹھکرائے جانے کے انتقامی جذبے سے مغلوب ہو کر وہ سعیدہ کو قتل کر دیتا ہے۔ پھر جب طاہر علی گھر آتا ہے اور چہیتی بھابھی کو اس حال میں دیکھتا ہے تو اس کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے اور وہ اپنی بھابھی کی اس کیفیت کا ذمہ دار سمجھ کر خود کو قاتل کی حیثیت سے پولیس کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ گڈ! ذیشان فاروقی ایک اچھا کلو ہے۔ اس کی شخصیت بھی توجہ کے قابل ہے۔ وہ ان کے ساتھ پڑھتا تھا، پھر اس نے بینک میں نوکری کی۔ بینک کی طرف سے ٹریننگ پر اسے بھیجا گیا اور وہ جہاں بھی گیا وہاں سے اتنا دولت مند ہو کر آیا ہے کہ اس نے بینک کی نوکری چھوڑ دی، اس کے واجبات بھی ادا کر دیے اور ایک شاندار فرم بھی کھول لی، اور صرف اپنی ایک پسندیدہ لڑکی کے حصول کے لیے 5 لاکھ روپے خرچ کر دیے۔ بالکل بالکل یہی بات ہے۔ طاہر علی نے تو یہ قدم اٹھا لیا ہے۔ وہ ایک اقبالی مجرم ہے۔ لیکن سر، بات کچھ دل کو لگتی نہیں ہے۔ کوئی گرہ ضرور ہے جس کے کھلنے سے کچھ اور سامنے آئے گا۔ ہاں بے شک، زمان شاہ کو بلاؤ، شامیر نے کہا، اور کچھ دیر کے بعد زمان شاہ نے آ کر سلوٹ کیا۔ شامیر نے اسے مختصر تفصیلات بتا کر کہا، ذیشان فاروقی کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر کے رپورٹ کرو۔ یس سر، زمان شاہ نے کہا۔
दूसरी मुलाकात शामिर ने ताहिर अली से की। उसने इसे तफ्तीश के कमरे में तलब कर लिया था। ताहिर अली ने इसे सलाम किया तो शामिर ने जवाब देकर इसे बैठने के लिए कहा और वो शुक्रिया अदा करके बैठ गया। शामिर गौर से उसका चेहरा देखता रहा। फिर उसने कहा, ताहिर अली, हम तुम्हारे केस की तफ्तीश कर रहे हैं। हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अगर गुस्ताखी तसव्वुर ना करें तो एक अर्ज़ करूं इंस्पेक्टर साहब, मैंने एक मकरूह जुर्म किया है। मेरे ज़मीर ने मलामत की तो मैंने ख़ुद को कानून के हवाले कर दिया। मैं जानता हूँ कि मेरे इस जुर्म की सज़ा मौत है। मुझे इस वक्त सुकून मिलेगा जब मैं फांसी के फंदे पर लटक जाऊँगा। फिर आप मज़ीद तफ्तीश क्यों कर रहे हैं? कानून के अपने तकाज़े होते हैं ताहिर अली। तुमसे जो पूछा जाए तुम इसका तसल्लीबख्श जवाब दो। मैं हाजिर हूँ। जो कहानी तुमने सुनाई है वो सच है? ताहिर ने चौंक कर शामिर को देखा और फिर बोला, इससे बड़ा सच और क्या होगा कि इंसान अपने लिए मौत मांग ले। तुम झूठ बोल रहे हो। खैर, तुम्हारे बारे में पता चला है कि तुम अपने भाई को बहुत चाहते हो, शामिर ने कहा। ताहिर के चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। इसकी आंखों में सुर्खी नमूदार हो गई, लेकिन दूसरे लम्हे उसने खुद को संभाल लिया। फिर वो बोला, जी, हम दोनों के माँ बाप बहुत अरसे पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। अफसर अली मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ा है, लेकिन इसने पूरी संजीदगी से बाप जैसी जिम्मेदारी संभाल ली। इसने मेरे लिए इतना कुछ किया जितना पास हालात में एक बाप भी ना करे। जाहिर है मेरी जगह कोई भी होता उससे इतनी ही मोहब्बत करता। तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि तुम्हारा भाई सेहतयाब हो जाए? जी सर। और तुम्हारे माली हालात ऐसे नहीं थे कि तुम अपने भाई को बैरून मुल्क ले जाकर उसका इलाज करा सकते? जी सर। इसके लिए तुम डबल नौकरी कर रहे थे? जी। तुम्हें इल्म था कि अफसर अली सईदा को बेपनाह चाहता है। तुमने इन दोनों की शादी में भी अहम किरदार अदा किया था। मेरा फ़र्ज़ था सर। इसके बावजूद उस वक्त जबकि तुम्हारा भाई ज़िंदगी मौत की कशमकश में गिरफ़्तार था, तुमने अपने चहीते भाई की आबरू पर हमला करके मौत के घाट उतार दिया, जबकि तुम जानते थे कि वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। बस सर, इंसान कभी कभी शैतान से बदतर हो जाता है। मुझ पर जुनून तारी हो गया था। बहकने के लिए एक लम्हा काफ़ी होता है, बाकी ज़िंदगी पशेमानी के लिए होती है। मैंने ज़िंदगी भर की पशेमानी से बचने के लिए मौत की आगोश में पनाह लेना मुनासिब समझा। बहुत सफाई से झूठ बोल रहे हो। ख़ुद को बहुत चालाक समझ रहे हो। मुझे नहीं जानते? तुम्हारे पूरे बदन की खाल उतार कर उस पर नमक लगवा दूंगा। बेवकूफ़ समझते हो पुलिस वालों को? हमें सच और झूठ की शनाख्त आती है। अभी तुम चीख चीख कर कहोगे कि मैं सच बोलना चाहता हूँ, समझे? मुझे चैलेंज ना करो। शामिर की कैफियत अचानक बदल गई। इसकी आंखों में खून की सुर्खी लहराने लगी। ताहिर अली इसका चेहरा देखकर सहम गया। आप एक मेहरबान ऑफिसर हैं सर। कोई गलती हो गई है मुझसे तो माफ़ फरमा दीजिए। मुझसे सिर्फ सच बोलो। जी सर। तुमने अपनी भाभी को कत्ल किया है और न ही उसकी इज्जत लूटी है। शामिर की गुर्राती हुई आवाज़ उभरी। ताहिर अली ने घबराकर नज़रें झुका लीं और बोला, नहीं सर, मैंने ये दोनों काम किए हैं। और तुम सच बोल रहे हो? जी बिल्कुल सर। ताहिर अली के लहजे में किसी अंदरूनी ख्याल के तहत सख्ती सी पैदा हो गई थी। अफसोस यही है कि लोगों ने पुलिस के बारे में तरह तरह के अफसाने घड़ लिए हैं। हमारी मुश्किलों पर गौर नहीं किया जाता। तुम 100% मौत के घाट उतर जाओ, मुझ पर क्या असर पड़ेगा? लेकिन हमारा हल्फ होता है कि हम सच और झूठ की शनाख्त करें। अब तक तुम्हारे साथ जो अच्छा सलूक किया है वो मेरी ख़ानदानी शराफत का हिस्सा था। जज़ा और सज़ा कानून का हक़ है। इस थाने में हर मुलजिम के साथ मैं यही सलूक करता हूँ, लेकिन सिर्फ़ उस वक्त तक जब तक वो मुझे बेवकूफ़ ना समझे। मैं तुम पर वो तशद्दुद करूँगा कि तारीख़ का हिस्सा बन जाए। मगर मैं तो इकबाली मुजरिम हूँ, मैं मुलजिम तो नहीं हूँ, ताहिर अली ने कहा। तुम्हारी इस बकवास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें आसानी से फांसी पर चढ़ने नहीं दूँगा।
اس سے پہلے میں تمہارے ساتھ جو سلوک کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر بتائیے میں کیا کروں؟ بس سچ بولو، اس نے کراتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس وقت اس کی شخصیت بالکل بدل گئی تھی۔ آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تم جانتے ہو ذیشان فاروقی سعیدہ سے محبت کرتا تھا، شامر نے کسی تمہید کے بغیر کہا اور طاہر علی کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ طاہر علی کا چہرہ یکلخت تاریک ہو گیا تھا۔ کون ذیشان؟ وہ لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں بولا۔ جس سے تم نے 5 لاکھ وصول کیے ہیں۔ 5 لاکھ؟ ہاں، وہ تمہارے اکاؤنٹ میں موجود ہیں۔ بتاؤ ذیشان ایم کو سے یہ رقم تم نے کس سلسلے میں وصول کی تھی؟ طاہر علی نے کچھ توقف کیا اور پھر بولا، میں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے، جس کی سزا صرف موت ہے، اور مجھے موت قبول ہے۔ باقی معاملات کیا ہیں میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ سنو، میں تمہارے بھائی سے بھی مل چکا ہوں، وہ قابل رحم ہیں۔ سوچ لو اگر وہ صحتیاب ہو جائے تو پھر زندگی اس کے لیے کتنی حسین ہوگی، جبکہ تم اس کا سہارا بن سکتے ہو۔ جاؤ، میں تمہیں وقت دے رہا ہوں، تمہارا کیس ابھی تحقیقات کی منزل میں ہے، چالان پیش کرنے کے بعد سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، شامر نے کہا اور پھر سپاہیوں کو بلا کر بولا، طاہر علی کو واپس لاک اپ کر دو۔ بظاہر سادہ سی بات تھی، لیکن نہ جانے کیوں شامر کے دل میں ایک خیال الجھا ہوا تھا۔ کچھ ہے، کوئی ایسی بات ضرور ہے جو دل کو یہ تسلیم نہیں کرنے دے رہی کہ طاہر سعیدہ کا قاتل ہے۔ وہ سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب انسپکٹر صفورہ بھی اس کیس میں پوری دلچسپی لے رہی تھی، بلکہ ذیشان فاروقی اسی کی دریافت تھا، جو اب اس کیس میں ایک اہم کردار بن گیا تھا، لیکن ابھی ان لوگوں نے اسے ٹچ نہیں کیا تھا۔ بس شامر نے زمان شاہ کو اس کی نگرانی پر لگا دیا تھا۔ پھر اس کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ صفورہ کو طاہر علی کے گھر سے ایک پاس بک ملی تھی جس سے ذیشان کا نام سامنے آیا تھا، کیوں نہ ایک بار پھر اس گھر کی تلاشی لی جائے۔ وہ گھر اس جرم کا مرکز تھا، وہاں سے اب پہرا ہٹا لیا گیا تھا۔ چنانچہ وہ تیاریاں کر کے سادہ لباس میں طاہر علی کے گھر پہنچ گیا۔ مین دروازے پر بدستور سیل لگی ہوئی تھی۔ اندر جانے کے لیے اس نے ایک دیوار منتخب کی اور اندر پہنچ گیا۔ مکان تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، ایک پراسرار ہیبت پورے مکان پر طاری تھی۔ شامر کے پاس ٹارچ موجود تھی۔ ابھی وہ ٹارچ جلانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک چٹ کی آواز ہوئی، کمرے میں روشنی ہو گئی۔ شامر اچھل پڑا تھا، اس کے پورے بدن میں لہریں توڑنے لگی تھیں۔ یہاں اس ویران گھر میں کون آ سکتا ہے؟ اس کی تمام پوشیدہ قوتیں بیدار ہو گئیں۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے ذہن میں جو الجھن تھی وہ رنگ لا رہی ہے۔ بظاہر یہ سادہ سا کیس رنگ بدل رہا ہے۔ کون ہے جو اس گھر میں داخل ہوا ہے؟ اس نے جلدی سے ماسک نکال کر چہرے پر لگا لی، پھر وہ بلی جیسے بے آواز قدموں سے روشن کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کے دروازے کے پاس رک کر اس نے اندر کی سنگن لی، پھر دروازے پر انگلی رکھ کر اسے تھوڑا سا اندر کو دبایا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ دروازہ اندر سے بند نہیں ہے، لیکن اندر کی کیفیت کا اندازہ لگائے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ اس نے دروازے سے کان لگا دیے، کوئی دبے قدموں اندر چل رہا تھا، پھر کسی الماری کے کھلنے کی آواز سنائی دی۔ شامر نے جھک کر کی ہول سے آنکھ لگا دی۔ وہ شخصیت تو سامنے نہیں آ سکی، بس اس کے پاؤں نظر آ رہے تھے جو کسی ایک ہی آدمی کے تھے۔ شامر چند لمحے کی ہول سے آنکھ لگائے رہا، بس اسے چلتے پھرتے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ اندر جو کوئی بھی تھا کسی چیز کی تلاش میں تھا۔ شامر نے آخر کار عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر اس نے دروازے کو زور سے دھکا دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر چونکہ تیز روشنی تھی اس لیے اس نے آسانی سے اندر موجود شخص کا چہرہ دیکھ لیا، اور اس نے جو کچھ دیکھا اس نے دماغ کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ یہ ایک ناممکن بات تھی، ایسی کہ کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یقین نہ آئے۔ یہ افسر علی تھا، طاہر علی کا بھائی۔ افسر علی، کینسر کا مریض، زندگی کی آخری سانسیں گنتا ہوا افسر علی، جس کا بھائی اس کی زندگی کے لیے نہ جانے کیا سے کیا کر چکا تھا۔
اس ذہنی جھٹکے نے شامیر کو ایک لمحے کے لیے معطل کر دیا تھا اور افسر علی اس موقع سے فائدہ اٹھا گیا۔ شامیر کو اس کھڑکی کا پتہ نہیں تھا جو کمرے کے عقب میں تھی اور اس میں سلاخیں بھی نہیں تھیں۔ افسر علی نے برق رفتاری سے چھلانگ لگائی اور کھڑکی سے دوسری طرف کود گیا۔ اس کی پھرتی قابل دید تھی۔ اگر کسی نے اسے اسپتال کے بستر پر دیکھا تھا تو وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ قریب المرگ شخص بستر سے اٹھ کر 4 قدم بھی چل سکتا ہے۔ دوسرے لمحے شامیر نے سنبھل کر کھڑکی کی طرف دوڑ لگائی اور باہر جھانکا، لیکن باہر خاموش سناٹا چیخ رہا تھا۔ شامیر دیر تک سناٹے میں جھانکتا رہا۔ یہ کیا قصہ ہے؟ اس نے جو چہرہ دیکھا وہ افسر علی ہی کا چہرہ تھا۔ کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی تھی؟ کیونکہ افسر علی کے بدن پر اسپتال کا لباس ہی تھا۔ شامیر نے گردن جھٹکی، پھر گہری سانس لے کر کمرے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے اس کمرے کے علاوہ بھی پورے گھر کا چپا چپا چھان مارا، لیکن اسے کچھ نہیں ملا تھا۔ افسر علی کیا تلاش کرنے آیا تھا؟ کیا وہ کینسر کا مریض نہیں تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسپتال میں اسے بلا وجہ ہی داخل نہیں کیا گیا ہوگا۔ آخر کار وہ گھر سے باہر نکل آیا۔ گھر پہنچنے کے بعد بھی اس کے ذہن میں ریل چلنے لگی۔ یہ تو صورتحال ہی بدل گئی تھی۔ اس سے ایک نتیجہ اور اخذ کیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ افسر علی خود ہی سعیدہ کا قاتل ہو۔ ممکن ہے اسے سعیدہ کے کردار پر شبہ ہو۔ افسر علی کے مالی حالات بس مناسب ہی تھے، جبکہ ذیشان فاروقی کروڑ پتی بن چکا تھا۔ ممکن ہے کہ سعیدہ کا ذہن بھٹکا ہو۔ ممکن ہے اس نے کسی جھگڑے میں افسر علی سے کہا ہو کہ اس نے ایک کروڑ پتی شخص کو چھوڑ کر اس سے شادی کرنے کی غلطی کی ہے، ایک بیمار آدمی سے جو کسی بھی وقت مر سکتا ہے، اور افسر علی نے مشتعل ہو کر سعیدہ کو قتل کر دیا ہو۔ اور پھر جب طاہر علی کو علم ہوا تو اس محبت کرنے والے بھائی نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے خود محبت کی صلیب پر مصلوب ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن پھر وہ چیک ہو سکتا ہے چالاک افسر علی نے کسی طرح وہ چیک وصول کر کے طاہر علی کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا ہو۔ لیکن کیوں؟ آخر یہ کھیل کیا ہے؟ پھر شامیر نے سوچا کہ اسے دیکھ کر افسر علی پر کیا رد عمل ہوا ہوگا۔ شامیر کے چہرے پر بے شک نقاب تھی، لیکن اس کا ذہن پولیس ہی کی طرف جا سکتا ہے، اور اب ممکن ہے وہ اسپتال سے غائب ہی ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی قابل غور بات تھی کہ وہ کینسر کا مریض ہے بھی یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو ڈاکٹروں نے اسے کینسر کا مریض کیوں ظاہر کیا ہے؟ کیس مزید الجھ گیا تھا۔ بظاہر ایک شخص نے خود کو اپنی بھابھی کا قاتل ظاہر کر کے خود کو قانون کے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے خود کو ایک بد کردار قاتل ظاہر کر کے موت قبول کر لی تھی۔ تھوڑی سی رسمی کارروائی کر کے اسے موت کی سزا دلوائی جا سکتی تھی، لیکن کیس شامیر جیسے پولیس آفیسر کے علاقے میں ہوا تھا، اور شامیر بال سے کھال نکالنے کا ماہر تھا، چنانچہ کیس کی نوعیت ہی بدلتی جا رہی تھی۔ اس نے کچھ فیصلے کیے اور باقی کام دوسرے دن کے لیے چھوڑ دیے۔ دوسرے دن آفس کے ضروری کاموں سے فارغ ہو کر اس نے زمان شاہ کو ساتھ لیا اور اسپتال پہنچ گیا۔ اس نے وہاں ایم ایس سے ملاقات کی، جس نے اسے بڑے احترام سے ویلکم کہا تھا۔ قتل کے ایک کیس میں مجھے پوری رازداری کے ساتھ کچھ انفارمیشن چاہیے ڈاکٹر صاحب۔ میں حاضر ہوں، فرمائیے، ایم ایس نے خوش اخلاقی سے کہا۔ مجھے افسر علی نامی ایک مریض کے بارے میں تفصیلات درکار ہیں جو کینسر وارڈ میں ہوتا ہے۔ بہتر، میں ابھی متعلقہ ڈاکٹروں سے رجوع کرتا ہوں۔ ایم ایس نے متعلقہ اسٹاف سے رجوع کر کے افسر علی کی فائل منگوا لی۔ شامیر ان رپورٹوں کو دیکھنے لگا۔ ایم ایس ان کی تفصیلات بتا رہا تھا۔ ان تفصیلات کے مطابق افسر علی کینسر کا خطرناک مریض تھا۔ شامیر نے خصوصی طور پر ڈاکٹر سے سوال کیا کہ کیا ایسے کسی مریض کی جسمانی قوتیں بحال رہتی ہیں؟ اس کا تعلق مریض کی ول پاور پر ہے۔ وہ کوئی جسمانی مشقت سے تھک تو جاتا ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو کوئی مشقت کر بھی سکتا ہے۔ کیا آپ کوئی خاص اشارہ کرنا چاہتے ہیں؟
ہاں، ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحب، کیا اس حالت کا مریض آپ کے کلینک سے کچھ دیر کے لیے باہر نکل کر جا سکتا ہے؟ ایم ایس نے کچھ دیر سوچا، پھر بولا، ہاں، ایسا مجرمانہ عمل کوئی کر سکتا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ آج کل کون اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے؟ کیا افسر علی کو کہیں باہر دیکھا گیا ہے؟ جی سوری، آپ مجھے حکم دیں، ان کی انکوائری کروں گا میں۔ نہیں، یہ میرے اور آپ کے درمیان کی بات ہے، اسے شک کا موقع نہ دیں، نہ اسے پولیس کی کسی انکوائری کے بارے میں بتائیں۔ بہت بہتر، ایم ایس نے جواب دیا۔ ذیشان فاروقی کی ملاقات جرمنی میں شاہد علی سے ہوئی تھی۔ شاہد علی بہت بڑے بزنس مین تھے اور بزنس کے سلسلے میں جرمنی آئے ہوئے تھے، جبکہ ذیشان فاروقی بینک کی طرف سے ایک مختصر کورس کے لیے جرمنی گیا تھا۔ بینک نے ذیشان کے لیے جرمنی کے ایک شاندار ہوٹل میں قیام کا بندوبست کیا تھا اور شاہد علی بھی اسی ہوٹل میں اس کے سامنے والے کمرے میں مقیم تھا۔ ہم وطن ہونے کی حیثیت سے دونوں کی ہیل و ہائی ہوئی اور اس کے بعد اتفاق سے شاہد علی کا ایک ایسا مسئلہ نکل آیا جو ذیشان فاروقی کے ذریعے حل ہو گیا۔ معاملہ کروڑوں کے نقصان کا تھا۔ ذیشان نے اپنی مہارت سے اسے حل کیا تھا۔ شاہد علی اس کے گرویدہ ہو گئے اور یہ پسندیدگی اتنی بڑی کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی شاہدہ سے اس کی شادی کے بارے میں سوچنے لگے۔ انہوں نے ذیشان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی اور وطن واپس آ کر اپنے اہل خاندان سے اس بارے میں مشورے کیے اور پھر چند ہی روز کے بعد دوبارہ جرمنی پہنچ گئے۔ اس بار وہ اپنی بیٹی شاہدہ کو بھی ساتھ لے گئے تھے۔ ذیشان ابھی جرمنی میں ہی تھا۔ انہوں نے ذیشان سے شاہدہ کا تعارف کرایا۔ وہ اچھی شکل و صورت کی لڑکی تھی، لیکن بے انتہا بگڑی ہوئی، بے حد موڈی اور آتش مزاج۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے اس کے سارے لاڈ اٹھائے جاتے تھے۔ وہ عیش و عشرت کی رسیا تھی اور ہر شخص پر حکم چلانے کی عادی تھی، لیکن ذیشان اسے پسند آ گیا تھا۔ چنانچہ شاہد علی نے ان دونوں کو خوب کھل کھیلنے کا موقع دیا اور شاہدہ نے ذیشان کو آخر کار اپنی جانب متوجہ کر ہی لیا۔ ذیشان مایوس محبت تھا۔ کالج میں اس نے سعیدہ کو دل سے چاہا تھا، لیکن سعیدہ افسر علی کو پیار کرتی تھی، چنانچہ وہ خاموشی سے ان کے راستے سے ہٹ گیا۔ پھر زندگی اس کے لیے بے کیف ہو گئی تھی، لیکن شاہدہ نے اسے اپنی اداؤں سے گھیر لیا اور وہ اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے اپنے اور شاہدہ کے مالی فرق کا اندازہ تھا، لیکن شاہدہ نے اسے انڈیکیشن دی کہ اگر وہ چاہے تو آسانی سے اسے ساری زندگی کے لیے اپنا سکتی ہے۔ اس کی تصدیق شاہد علی نے کر دی۔ انہوں نے شاہدہ پر بات رکھی کہ وہ ذیشان کو پسند کرتی ہے اور وہ ان کی اکلوتی لڑکی ہے، اس لیے وہ اس کی خوشی کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاردہ سے شادی کے بعد وہ اسے اس کی اپنی فرم کھلوا دیں گے۔ ذیشان نے سوچا کہ کیا حرج ہے، تقدیر اس طرح بدل رہی ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس نے آمادگی کا اظہار کر دیا اور جرمنی میں ہی ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ وہ میاں بیوی کی حیثیت سے وطن واپس آئے۔ یہاں آ کر ذیشان فاروقی نے بینک کی نوکری چھوڑ دی اور بینک کے واجبات ادا کر دیے۔ پھر ذیشان ایم کو وجود میں آ گئی۔ ابتدا کے چند روز بھی بہتر نہیں گزرے۔ شاہدہ نے شادی کے فوراً بعد ہی چولا بدل لیا اور اپنے اصل روپ میں آ گئی، جس پر ذیشان حیران رہ گیا۔ وہ کھانے پینے کی بہت شوقین تھی۔ شادی سے پہلے اس نے اپنے فکر کا کچھ خیال رکھا تھا، لیکن شادی کے بعد موٹی ہونے لگی۔ انتہائی بدمزاج اور بدتمیز تھی۔ ذیشان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ کافی دن پریشان رہا، پھر اس نے عقل مندی سے سوچا کہ اسے جو حیثیت حاصل ہو گئی ہے وہ عمر بھر کی محنت سے نہیں حاصل ہو سکتی، اور بس جواب میں ایک بدمزاج عورت کو برداشت کرنا تھا۔ چنانچہ اس نے سمجھوتا کر لیا۔ گزرتے ہوئے شب و روز کے ساتھ شاردہ کی بدمزاجی اور جسامت میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ ایک موٹی تازی عورت نظر آنے لگی، جبکہ ذیشان خود اسمارٹ اور خوبصورت ہوتا گیا۔ شاہدہ کو شک کرنے کی بری عادت بھی تھی، جس کی وجہ سے بہت سے واقعات پیش آ چکے تھے۔ ذیشان فطری شرافت سے مجبور ہو کر کسی بات کو آگے نہیں بڑھنے دیتا تھا،
لیکن پھر کچھ ایسے لمحات آ گئے جن پر اسے بے بسی کا احساس ہونے لگا۔ اب تک اس نے سب کچھ برداشت کیا تھا، جس کی وجہ سے شاہدہ بگڑتی چلی گئی۔ اب وہ ایک خونخوار عورت بن چکی تھی۔ غصے میں آتی تو جو کچھ ہاتھ میں آتا ذیشان کو دے مارتی۔ ذیشان کشمکش میں پڑ گیا کہ کیا کرے۔ البتہ پھر ایک ایسی مشکل آ گئی جس نے ذیشان کو پست کر دیا۔ یہ وہ خطوط تھے جو کبھی ذیشان نے سعیدہ کو لکھے تھے۔ ان خطوط میں اس نے سعیدہ سے اپنی چاہت کی بھیک مانگی تھی۔ اسے لکھا تھا کہ اگر وہ اسے نہ ملی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ اس نے لکھا تھا کہ اس کے بعد وہ کسی لڑکی سے پیار نہیں کرے گا، اور اگر اس نے کسی سے شادی کی تو وہ شادی نہیں مجبوری ہوگی، اور مجبوری سے عشق نہیں کیا جاتا۔ مزید کچھ اس طرح کی باتیں تھیں کہ اگر شاہدہ کو معلوم ہو جاتی تو وہ اس کی گردن ہی اڑا دیتی۔ یہ خطوط فوٹو اسٹیٹ کر کے بھجوائے گئے تھے۔ ذیشان بہشت زدہ ہو گیا۔ اس سے 5 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ذیشان نے فوراً 5 لاکھ کی ادائیگی کر دی، لیکن اسے یقین تھا کہ یہ صرف ایڈوانس ہے۔ بلیک میلر بہت جلد دوسرا مطالبہ کرے گا، اور اس کا خیال ٹھیک نکلا۔ اسے 1 کروڑ کی رقم طلب کی گئی تھی۔ ذیشان کو چکر آ گئے۔ بلیک میلر کے فون آتے رہے۔ ایک دن ذیشان نے جھلا کر کہا، تم اتنے بےغیرت اور ذلیل انسان ہو۔ میں نے تمہیں 5 لاکھ ادا کر دیے، اب میں تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ تم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو؟ یہی نا کہ میری ازدواجی زندگی تباہ کر دو۔ ٹھیک ہے، میری بیوی بےحد سخت مزاج ہے، میں اسے کہہ دوں گا کہ یہ میری نوجوانی کی بھول تھی۔ اس پر بھی بات نہ بنی تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ سنو، میں تمہیں مزید 5 لاکھ اور دے سکتا ہوں، بس اس سے زیادہ 1 روپیہ نہیں۔ سوچ لیں ذیشان صاحب، میرے بھی مستقبل کا سوال ہے۔ آپ نہ مانیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرا اگلا اقدام کیا ہوگا۔ یہ خطوط کہیں اور بھی پہنچائے جا سکتے ہیں۔ تمہارا جو دل چاہے کرو۔ ذیشان نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا، لیکن اسے احساس تھا کہ بات اتنی معمولی نہیں ہے، ضرور کوئی بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ شاردا کے علاوہ اس کی زندگی میں اس نئے بھونچال کا آغاز ہو گیا تھا۔ ذیشان کے دل میں خوف کا پسیرا ہو گیا تھا، جسے شاہدہ نے فوراً محسوس کر لیا۔ خیر تو ہے، یہ راتوں کی نیندیں کیوں اڑ گئی ہیں؟ کوئی من میں آ بسی ہے، ایسا ہی سمجھو۔ ذیشان نے بات کو مذاق میں اڑانے کی کوشش کی۔ بس اتنی ہی عمر لکھی تھی تمہاری، مجھے جانتے ہو؟ تم ہی تو ہو جو میرے من میں بسی ہو۔ پیارے ذیشان، میں نے بھی کالج میں بہت وقت گزارا ہے، ہر طرح کی اونچ نیچ دیکھی ہے، مجھ سے اڑنا آسان نہیں ہے۔ کالج میں رہ کر بھی میں نے اپنی ذات سے کوئی اسکینڈل نہیں لپیٹا، لیکن جانتی سب ہوں، اور تم آسانی سے مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ مطلب؟ ذیشان نے پوچھا۔ کون ہے وہ ناشدنی جس کی موت میرے ہاتھوں آئی ہے؟ محترمہ، آپ تحقیقات ضرور کیجیے اور اس ناشدنی کو ضرور قتل فرما دیجیے۔ میں صرف کاروباری الجھنوں میں ہوں۔ سچ کہہ رہے ہو؟ تمہاری قسم۔ خبردار، دوبارہ میری قسم کبھی نہ کھانا۔ مرد کبھی بیوی کی سچی قسم نہیں کھا سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ کو اختیار ہے، جس طرح چاہیں تحقیق کریں، ذیشان نے بے بسی سے کہا، لیکن صورتحال کی سنگینی کا احساس اور شدید ہو گیا تھا۔ اگر بلیک میلر نے شاہدہ سے رابطہ کر لیا تو میری موت اسی کے ہاتھوں ہوگی۔ شاہدہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی، ذیشان نے سوچا۔ صفورہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بے یقینی کے انداز میں شامیر کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ کچھ دیر وہ کچھ نہ بولی، پھر کہنے لگی، تو کیا اسے کینسر نہیں ہے؟ ہے، لیکن اس کے باوجود شامیر اسے MS سے بات ہونے والی بتانے لگا۔ پھر بولا، اچھی خاصی ذہنی ورزش ہو رہی ہے۔ ذیشان کے بارے میں بھی اب دوسرے انداز میں سوچنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ اس کا کردار کیا ہے؟ سب کچھ ہی عجیب ہے۔ طاہر علی اپنی بھابھی کے قاتل کی حیثیت سے خود کو پولیس کے سامنے پیش کرتا ہے، یہ جان کر بھی کہ اسے قتل کے جرم میں سزائے موت ہوگی۔ اس کے علاوہ بھابھی کے ساتھ برے عمل کا بھی اعتراف کرتا ہے، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ لیکن افسر علی کا اسپتال سے اٹھ کر اپنے گھر آنا
اور کچھ تلاش کرنا کچھ نئی کہانیوں کو جنم دیتا ہے، اور اس سے طاہر علی کی یہ پیشکش مشکوک ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ وقوع والی رات بھی افسر علی اچانک اپنی بیوی سے ملنے اپنے گھر آ سکتا ہے، لیکن وہاں وہ اپنی بیوی کو ذیشان کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھتا ہے اور شدت غضب سے دیوانہ ہو کر اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے۔ لیکن اپنے بھائی سے بے پناہ پیار کرنے والا طاہر علی بھائی کی زندگی بچانے کے لیے سارا الزام اپنے سر لے لیتا ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، ضرورت پڑی تو ڈی این اے اپلائی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں ذیشان فاروقی سے ملنا ہوگا۔ لیکن سر، ایک امر لازمی ہے، اور وہ یہ کہ قاتل انہی تینوں میں سے کوئی ہے، صفورہ نے کہا، اور شامیر مسکرا دیا۔ شامیر اور صفورہ سادہ لباس میں ذیشان کے آفس پہنچے تھے۔ شامیر نے پولیس کا کارڈ دکھایا۔ ایک نگاہ میں اندازہ ہو جاتا تھا کہ ذیشان ایک الجھا ہوا انسان ہے۔ یہ جان کر کہ ان دونوں کا تعلق پولیس سے ہے، اس نے زہر خند سے کہا، تو شاہدہ نے آپ لوگوں سے مدد لی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا فرض ادا کیجیے، لیکن میں اب ہر مشکل سے گزرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ میں پھر اپنی پرانی زندگی میں واپس چلا جاؤں گا۔ یہ عیش و عشرت مجھے راس نہیں آئے گی۔ ہماری تحقیقات نے آپ کے ماضی کی تفصیل ہمارے سامنے پیش کر دی ہے، لیکن اس وقت میں ایک ہمدرد کی حیثیت سے آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کو ہدایت کرتا ہوں کہ مجھے وہ ساری تفصیل بتا دیجیے جو آپ کو پھانسی کے پھندے سے بچا سکے، ورنہ دوسری صورت میں۔ جی؟ ذیشان نے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، پھانسی کے پھندے سے؟ ہاں، شامیر نے کہا، تھوڑا بہت پڑھا لکھا میں بھی ہوں انسپکٹر صاحب۔ کیا میاں بیوی کا اختلاف بھی پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو کسی کو قتل کرنا ضروری ہوتا ہے، جو میں نے ابھی تک نہیں کیا ہے۔ نہ ہی میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ شاردا کو قتل کر دوں، نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ بات شاہدہ کے قتل کی نہیں ہے۔ جی؟ تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتانا ضروری ہے، مثلاً آپ کا ماضی۔ شامیر نے اپنی تحقیق کے مطابق ذیشان کا پورا ماضی کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ ذیشان دم بخود رہ گیا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شامیر کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن آفیسر، پولیس کو میرے بارے میں اتنی تحقیقات کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ شاہدہ نے، آپ ہمارے سوالات کے جواب دیں مسٹر ذیشان، یہ قیاس آرائیاں بعد میں کر لیجیے گا۔ سعیدہ نے افسر علی سے شادی کر لی کیونکہ وہ افسر علی سے محبت کرتی تھی۔ وقت گزر گیا، آپ باہر چلے گئے، اور اس کے بعد آپ کی شادی شاہدہ سے ہو گئی۔ آپ اپنی بیوی کے مزاج سے پریشان ہو گئے، اور آپ نے کسی انتقامی جذبے سے مغلوب ہو کر سعیدہ کو قتل کر دیا۔ لیکن ذیشان اس طرح شامیر کو دیکھنے لگا جیسے اپنے کانوں پر یقین کر رہا ہو کہ شامیر نے جو کچھ کہا ہے اس نے وہی سنا ہے یا اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے پورے اضطراب لہجے میں کہا، کیا کہا آپ نے آفیسر؟ آپ نے سعیدہ کو کیوں قتل کیا؟ سعیدہ قتل؟ ذیشان کے چہرے پر شدید ہیجان نمودار ہو گیا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں آفیسر، سعیدہ قتل ہو گئی؟ پھر وہ ایک دم غصے میں آ گیا۔ یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں آپ؟ شاہدہ نے آپ کو کیا الٹی سیدھی کہانیاں سنائی ہیں؟ آپ بہت اچھی اداکاری کر رہے ہیں، شامیر نے کہا۔ اس دوران صفورہ کی نظریں ایک لمحے کے لیے ذیشان کے چہرے سے نہیں ہٹی تھیں۔ وہ تجربے کی آنکھ سے ذیشان کے ذہن کی گہرائیوں میں جھانک رہی تھی۔ نہیں، خدا کے لیے نہیں، اس سے اب میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن میں اس سے اب بھی محبت کرتا ہوں۔ خدا کرے آپ جھوٹ بول رہے ہوں، خدا کرے وہ زندہ سلامت ہو۔ ہر چیز اپنی ملکیت تو نہیں ہوتی۔ خدا کرے، وہ حسرت سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ آپ اس سے اس قدر ناواقف نہیں رہے ذیشان صاحب۔ خیر، اسے قتل کر دیا گیا ہے، اور آپ ضرور حیران ہوں گے کہ ایک شخص نے اس کے قتل کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ پست لہجے میں بولا۔ جس شخص نے اس کے قتل کا اعتراف کیا ہے وہ افسر علی کا بھائی طاہر علی ہے، جسے، شامیر نے الفاظ چبا چبا کر کہا،
جسے آپ نے 5 لاکھ روپے بذریعہ چیک ادا کیے ہیں۔ ذیشان کا چہرہ ایک دم تاریک ہو گیا۔ اس کے چہرے پر دکھ کے ساتھ خوف بھی ابھر آیا تھا۔ پھر اس کی ڈوبتی آواز ابھری، میرا برا وقت آ گیا ہے انسپکٹر صاحب، کیا آپ مجھے قاتل سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ میں نے طاہر علی کو 5 لاکھ روپے دے کر سعیدہ کو قتل کرایا ہے؟ آپ کو علم ہے کہ افسر علی کو کینسر ہو گیا ہے اور وہ اسپتال میں زندگی موت کی گھڑیاں گن رہا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں انسپکٹر صاحب، میری زندگی بڑی بد نصیبی کا شکار رہی ہے۔ میں نے سعیدہ سے سچی محبت کی ہے اور اب بھی کرتا ہوں۔ میں اسے زندگی سے محروم کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس سے قطع تعلق کرنے کے بعد میں نے ایک شریف انسان کی طرح اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ کالج میں پڑھنے کے دوران میں نے اسے کچھ خطوط لکھے تھے جن میں محبت کا اظہار اور کچھ ایسی باتیں تھیں جو قابل اعتراض تھیں۔ میں نے اسے دھمکیاں بھی دی تھیں جن میں لکھا تھا کہ اگر اس نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں اسے قتل کر کے خودکشی کر لوں گا۔ ایسی بہت سی جذباتی باتیں۔ اس کی شادی ہو گئی، میں نے نوکری کر لی اور پھر ملک سے باہر چلا گیا۔ وہاں مجھے شاہد علی صاحب ملے اور انہوں نے مختلف عوامل سے گزر کر مجھے اپنی بیٹی سے شادی کرنے کی پیشکش کی۔ میں نے یہ سوچ کر شادی کر لی کہ زندگی تو گزارنی ہے۔ بعد میں مجھے شاہدہ کے مزاج کا علم ہوا جو میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ بے حد شکی مزاج اور بگڑی ہوئی لڑکی نکلی۔ میں نے بساط بھر خاموشی اختیار کی۔ افسر علی کو میرے بارے میں سب کچھ علم ہو گیا۔ وہ ایک موذی مرض میں گرفتار ہو گیا تھا اور شاید زندگی سے مایوس ہو کر اذیت پسندی پر اتر آیا تھا۔ وہ خطوط اس کے ہاتھ لگ گئے جو میں نے سعیدہ کو لکھے تھے۔ اس نے مجھے فون کر کے ان خطوط کے بارے میں بتایا اور کہا کہ یہ خطوط وہ شاہدہ کو بھیج دے گا۔ شاہدہ ایک جنونی عورت ہے، اگر خطوط اسے مل گئے تو وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہے، یہ میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے مجھے ان خطوط کی فوٹو کاپیاں بھجوا کر شدید خوفزدہ کر دیا۔ میں نے اس کے مطالبے پر اسے 5 لاکھ کا چیک بھجوا دیا۔ میں سادہ سا انسان ہوں، آسانی سے اس کے جال میں پھنس گیا تھا، لیکن افسر علی نے مجھ سے 5 لاکھ مانگ کر تجربہ کیا تھا کہ میں اسے پیسے دے سکتا ہوں کہ نہیں۔ پھر اس نے اپنا اصل مطالبہ کر دیا، یعنی 1 کروڑ، پورے 1 کروڑ۔ یہ دولت جو میرے پاس ہے وہ میری اپنی نہیں ہے۔ شاہد علی صاحب نے مجھے ہر سیاہ سفید کا مالک بنا دیا ہے، لیکن میں محتاط انسان ہوں۔ میں نے سختی سے انکار کر دیا اور وہ مجھے دھمکیاں دیتا رہا، لیکن میں نے صاف کہہ دیا کہ اس کا جو دل چاہے کرے، میں اسے کچھ نہیں دوں گا۔ لیکن سعیدہ کا قتل، میں آپ کو بتا رہا ہوں انسپکٹر صاحب، میں بہت بزدل انسان ہوں۔ اگر تقدیر مجھے زندگی سے محروم کرنا چاہتی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ مناسب سمجھیں تو انصاف کے نام پر میری بے گناہی کے لیے تصدیق کر لیں۔ ہم ضرور تصدیق کریں گے، لیکن آپ کو ہم سے تعاون کرنا ہوگا۔ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ آپ کسی بھی وقت ہمیں ان خطوط کی فوٹو اسٹیٹ دکھا دیں، شامین نے کہا۔ ذیشان سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے، میں وہ خطوط آپ کو اسی وقت دکھا سکتا ہوں۔ ظاہر ہے میں انہیں گھر میں رکھنے کا تو رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر اس نے ایک الماری کی خفیہ دراز سے خطوط کی فائل نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ صفورہ اور شامیر ان خطوط کا گہری نظروں سے جائزہ لیتے رہے۔ کافی دیر گزر گئی، پھر شامیر نے تمام خطوط سمیٹ کر انہیں ذیشان کے حوالے کر دیا۔ شکریہ ذیشان صاحب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سازش افسر علی نے کی ہے تو طاہر نے خود کو سعیدہ کے قاتل کی حیثیت سے کیوں پیش کیا؟ کیا آپ کو ایک تکلیف دہ خبر میں اور سنا سکتا ہوں؟ قتل ہونے سے پہلے سعیدہ کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی، جبکہ اس کا شوہر اسپتال میں تھا۔ طاہر؟ اوہ، میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوا ہے۔ یہ بھی افسر علی کی کوئی چال ہو سکتی ہے۔ اوہ، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ بہت گہری چال ہو سکتی ہے انسپکٹر صاحب۔ اسے اندازہ ہے کہ کینسر اسے زندہ نہیں رہنے دے گا۔
اور اس کی موت کے بعد ممکن ہے کہ سعیدہ میری طرف مائل ہو جائے۔ آپ نے ان خطوط سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ سعیدہ کے دل میں میرے لیے کوئی نرم گوشہ ضرور تھا، لیکن وہ افسر سے محبت کرتی تھی۔ ہاں، اس کی موت کے بعد شاید اسے میرا خیال آ جاتا۔ شدید موت کے خوف نے اسے جنونی بنا دیا تھا۔ اس نے جنون کے عالم میں یہ اقدامات کیے ہوں گے۔ جو کچھ بھی ہے انسپکٹر صاحب، خدا کے لیے آپ پوری باریک بینی سے تفتیش کیجیے۔ اگر میری تقدیر میں بے گناہی کی موت لکھی ہے تو دوسری بات ہے، ورنہ میں بے گناہ ہوں۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ اس تعاون کا بہت شکریہ۔ اجازت۔ ہیڈ آفس آنے تک شامیر نے صفورہ سے کوئی بات نہیں کی، لیکن آفس آ کر چائے پیتے ہوئے اس نے کہا، آپ بڑی گہری نظروں سے ذیشان کو دیکھ رہی تھیں مس صفورہ۔ ویسے وہ کافی خوبصورت آدمی ہے، آپ سے زیادہ نہیں۔ صفورہ مسکرا کر بولی، وہ تو میں جانتا ہوں۔ خیر، کیا اندازہ لگایا آپ نے؟ ویسے تو کوئی بات حتمی طور پر نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کا ہر تاثر سچا لگا تھا۔ میرا تجربہ ہے کہ اس نے ہم سے جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے جو چیک بھیجا وہ طاہر کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا، جبکہ ذیشان کا کہنا ہے کہ اس سے افسر علی نے رابطہ کیا، اور افسر علی کو میں نے جس عالم میں دیکھا تمہیں بتا چکا ہوں۔ ایک بات کہوں سر، ہو سکتا ہے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان ایثار کا معاملہ ہو، جیسا کہ پتہ چل چکا ہے کہ طاہر علی اپنے بھائی کو بے پناہ چاہتا ہے۔ اپنی زندگی سے مایوس ہو کر افسر علی اپنے بھائی کا مستقبل بنانا چاہتا ہو۔ اس نے ذیشان سے رقم حاصل کرنے کے بارے میں سوچا اور نہیں صفورہ، پھر سعیدہ کا قتل اور اس کے ساتھ پیشیانہ سلوک کو کس خانے میں فٹ کرو گی؟ ایک بار پھر انہیں طاہر علی سے ایک خصوصی نشست کرنی پڑی۔ طاہر علی کافی لاغر نظر آ رہا تھا۔ مسٹر طاہر علی، ہم اس دوران کام کرتے رہے ہیں، لیکن آپ کے کیس میں کوئی اور خاص بات نہیں معلوم ہو سکی۔ اب آپ کو سعیدہ افسر علی کے قاتل کی حیثیت سے عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے۔ چالان پیش کرنے کے لیے آپ کے اقبالی بیان کی ضرورت ہے۔ معمول کے مطابق صفورہ ایک ماہر فیس ریڈر کے طور پر طاہر علی کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے صاف محسوس کیا کہ طاہر علی کا چہرہ پیلا پڑ گیا، اس کے بدن پر ہلکی سی کپکپی طاری ہو گئی۔ عدالت آپ کو موت کی سزا دینے کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں کرے گی۔ آپ کے اقبالی بیان کے بعد ہی میں چالان پیش کروں گا۔ چنانچہ اب میں آپ سے آخری بیان لے رہا ہوں تاکہ عدالت میں آپ کا چالان پیش کر دوں۔ طاہر علی نے بے بسی کے انداز میں شامیر کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، میں کیا کہوں سوائے اس کے کہ اپنے بھائی پر اپنی زندگی قربان کر دوں۔ کیا مطلب؟ شامیر نے چونک کر پوچھا، لیکن طاہر علی گردن جھکائے بیٹھا ہی رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ پھر اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا، میرا بھائی زندگی موت کی کشمکش میں گرفتار ہے، لیکن میں اس کی موت سے پہلے مر جانا چاہتا ہوں۔ آپ میرا اقبالی بیان لکھ لیجیے سر۔ میں قاتل ہوں، میں نے بدترین جرم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں وہی کروں گا جو قانون کہتا ہے، لیکن ایک انسان کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ ایک آبرومند عورت کی بے حرمتی تو نہ کرو، جو اب اس دنیا میں بھی نہیں ہے۔ میں کیا کروں؟ اتنی دیر میں اردلی نے اندر آ کر ایڑیاں بجائیں اور بولا، سر ایک بندہ آپ سے فوراً ملنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ وہ طاہر علی کے کیس میں بہت ضروری اطلاع دینا چاہتا ہے۔ اردلی کی آمد پر شامیر کا منہ بگڑا تھا، لیکن طاہر علی کے کیس کے بارے میں سن کر اس نے گردن ہلا کر کہا، ٹھیک ہے، ادھر ہی لے آؤ۔ آنے والا شکل ہی سے کنڈا لگتا تھا، اچھے تن و توش کا مالک تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے شامیر کی طرف توجہ دینے کے بجائے طاہر علی کو دیکھا اور بولا، اوئے کمینے ذلیل، یہ دوستی ہے تیری؟ میرے کو کچھ بتایا بھی نہیں، سب کچھ کر بیٹھا۔ میں مر گیا تھا کیا؟ سنو، تم کون ہو؟ پولیس اسٹیشن آئے ہو یا اپنی خالہ کے گھر؟ کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ شامیر کی کرخت آواز ابھری۔ وہ چونک پڑا، پھر بولا، معافی چاہتا ہوں سر جی، میرا نام امیر شاہ ہے، اس کا جگری یار ہوں، ٹرانسپورٹ کا کام ہے میرا۔ سر جی مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا،
اس کے بارے میں آپ کو ساری باتیں میں بتاؤں گا، پوری تفصیل معلوم کر کے آیا ہوں۔ بیٹھو۔ شامین نے اسے ایک بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے کہا اور وہ بیٹھ گیا۔ ہاں بولو۔ مالک ہو آپ جی؟ جیسے چاہو پیش آؤ، میں اس کے لیے آیا ہوں، ورنہ میں بھی سڑک چھاپ نہیں ہوں، 4 ٹرک چلتے ہیں میرے۔ خیر تو میں نے عدالت سے اس کیس کے بارے میں پیپروں کی نقل لے لی ہے۔ سر جی یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی بھابھی قتل کی ہے، اس کی آبرو لوٹی ہے۔ میرے کو ایک بات بتاؤ سر جی، کوئی اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ کوئی اپنی بہن کو بے آبرو کر سکتا ہے؟ سر یہ پاگل ہے، اپنے بھائی کی موت کے خیال سے دیوانہ ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں سر جی، یہ اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے جانوروں کی طرح محنت کرتا رہا ہے۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا، مایوسی نے اس کے حواس چھین لیے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، قاتل کوئی اور ہے۔ آپ اس کی بے گناہی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو بتائیے۔ جی وہی بتانے آیا ہوں، یہ بندہ تو کسی چڑیا کو بھی نہیں مار سکتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ذیشان فاروقی نامی ایک بندہ ہے، وہ کالج کے زمانے سے سعیدہ سے محبت کرتا تھا اور اسے تنگ کرتا تھا۔ سعیدہ کی شادی افسر علی سے ہو گئی، مگر وہ شادی کے بعد بھی سعیدہ کو پریشان کرتا رہا۔ یہ بات افسر علی کو پتہ چل گئی اور اس نے ذیشان فاروقی کی گرفت کی تو اس نے افسر علی کو 5 لاکھ روپے دیے اور شرمندگی کا اظہار کیا، لیکن پھر اس نے افسر علی کو اور پیشکش کی اور کہا کہ وہ اس کا پورا علاج کرائے گا، بس اسے سعیدہ سے ہر طرح کے تعلقات استوار کرنے کی اجازت دے دے، ورنہ اس کی موت کے بعد وہ سعیدہ پر قبضہ جما لے گا۔ افسر علی نے اسے بہت برا بھلا کہا، جس پر ذیشان نے اسے دھمکی دی کہ اب وہ تماشا دیکھے، جو کچھ وہ کرے گا افسر علی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر اس نے سعیدہ بھابھی کو قتل کر دیا اور یہ پاگل سمجھا کہ سعیدہ کو افسر علی نے قتل کیا ہے، یہ بس اپنے بھائی کو بچانے کے لیے مجرم بنا ہے، جبکہ اصل قاتل ذیشان فاروقی ہے۔ ویری گڈ، لیکن آپ کو یہ تفصیل کیسے معلوم ہوئی؟ میری افسر علی سے بھی دوستی ہے، وہ مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپاتا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی بھابھی کی آبرو ریزی بھی کی ہے، شامین نے کہا۔ جی چاہتا ہے کہ اتنے جوتے اس کے منہ پر ماروں کہ اس کا چبڑا ٹوٹ جائے، کہ اس عورت کے لیے ایسے الفاظ کہہ رہا ہے جسے یہ ماں کا مقام دیتا تھا۔ یہ اپنے بھائی کی زندگی کے لیے پاگل ہے سر جی۔ آپ ذیشان کو گرفتار کر لو، آپ کے لیے کیا مشکل ہے، اس سے سچ اگلوا لو۔ ایک بات بتائیے امیر شاہ، ذیشان نے 5 لاکھ روپے افسر علی کو دیے تھے، پھر وہ طاہر علی کے اکاؤنٹ میں کیسے چلے گئے؟ آپ نے اس سے یہ نہیں پوچھا؟ خیر میں بتاتا ہوں، افسر علی نے یہ رقم اسی سے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی تھی، یہ کہہ کر کہ وہ بعد میں بتائے گا کہ یہ کیسی رقم ہے، لیکن اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ رقم کہاں سے آئی۔ تو آپ کے خیال میں سعیدہ کا قاتل ذیشان فاروقی ہے؟ ہم سے 1000 گنا سمجھدار تو آپ ہیں سر جی، ہمارے دوست کو بچا لو، ہم آپ کی پوری خدمت کریں گے۔ بہت شکریہ، ہماری آپ سے ملاقاتیں رہیں گی، آپ اپنا یہ بیان لکھوا دیجیے، شامین نے کہا اور زمان شاہ کو طلب کر کے اسے ہدایت کی کہ وہ امیر شاہ کا بیان لکھ کر اس کا مکمل پتہ اور شناختی کارڈ کی کاپی لے لے۔ زمان شاہ امیر شاہ کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ شامین نے مسکراتی نظروں سے صفورہ کو دیکھا تو وہ بولی، گڑبڑ۔ وضاحت جہاں پناہ، شامین نے کہا، یہ شخص ہضم نہیں ہو رہا، شکل تو خیر جیسی ہے، شخصیت بھی مشکوک ہے، 4 ٹرکوں کا مالک، اتنی تفصیل جاننے والا، اور صفورہ نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کچھ لمحے خاموشی طاری رہی، پھر شامین نے زمان شاہ کو طلب کر لیا۔ اس نے اندر آ کر ایڑیاں بجائی تھیں۔ امیر شاہ کا بیان ہو گیا شاہ جی؟ ٹھیک ہے، مظفر اور علی خان کو اس کے پیچھے لگا دو، ان سے کہو کہ 24 گھنٹے سائے کی طرح اس کے پیچھے رہیں۔ ایک اور جوڑی منتخب کرو جو ان سے ڈیوٹی بدل لے۔ یس سر، زمان شاہ نے سلوٹ کیا اور باہر نکل گیا۔ ذیشان نے موبائل نمبر دیکھا، اجنبی نمبر تھا۔ اس نے فون آن کر لیا اور بولا، جی کون؟
पुराना खादिम नए नंबर से बोल रहा है। एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई थी। ज़ीशान का चेहरा उतर गया, लेकिन इसने फ़ौरन खुद को संभाल लिया। बात सिर्फ बेचारी सईदा के कत्ल और ताहिर की गिरफ्तारी की नहीं, और भी बहुत से मसले हैं। अब मैं खेल बदल रहा हूँ। जाहिर है बेचारे ताहिर को बेगुनाह फांसी के फंदे तक नहीं जाने दूंगा। इसी के लिए तो मैंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। अब मेरी प्लानिंग का दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। फांसी का फंदा रुख बदल रहा है। अब वो तुम्हारी तरफ चल पड़ा है, यानी तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत सिर्फ 1 करोड़ रुपए। बच सकते हो। थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी किया जा सकता है, रियायत हो जाएगी। बस ये आखिरी मौका है। ज़ीशान के चेहरे पर मुतनी छा गई। इसने फंसी फंसी आवाज़ में कहा, मैं मजबूर हूँ अफसर अली। तुम्हें इल्म है कि ये दौलत मेरे ससुर की है। फर्म का जॉइंट अकाउंट्स है। तुम्हें यह भी मालूम है कि मेरी बीवी नीम पागल औरत है। इसको पता चल जाए तो मेरा क्या हशर होगा तुम नहीं जानते, और दूसरी सूरत में तुम्हारा क्या हशर होगा तुम नहीं जानते। वैसे तुम्हारे ज़ाती अकाउंट में कितनी रकम है? ज़ाती अकाउंट? ज़ीशान ने कहा, कहो तो अकाउंट नंबर भी बता दूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। ज़ीशान का सांस फूलने लगा। 30,80,000। जब तक पूरी रकम का बंदोबस्त ना हो तुम इनमें से 25 लाख रुपए निकाल लो। बाकी के बारे में बाद में बात करेंगे। मेरी बात सुनो, ज़ीशान ने कहा। तुम मेरी बात सुनो। बैंक से रकम निकाल लो। जगह मैं बता दूंगा। रकम के साथ 25% खतूत तुम्हें वापस मिल जाएंगे। तुम पर मेरी गहरी नज़र रहेगी। कोई हरकत तुम्हें जो नुकसान पहुंचाएगी तुम सोच भी नहीं सकते। फ़ोन बंद हो गया। ज़ीशान देर तक फ़ोन हाथ में लिए बैठा रहा। फिर अचानक उसके चेहरे पर सख्ती नज़र आने लगी। उसने शामिर का कार्ड जेब में तलाश किया, फिर मोबाइल पर उसे कॉल करने लगा। सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्यों, खैरियत? जवाब में ज़ीशान इसे पूरी तफसील बताने लगा। इसके खामोश होने के बाद शामिर ने कहा, मुझसे मिलना आपके लिए ख़तरनाक होगा, लेकिन आप इसकी हिदायत पर अमल करें। रकम निकाल लें, मुझसे किसी और फ़ोन पर बात करें और तमाम सूरत हाल से आगाह रखें। सर, मैं खौफज़दा हूँ। इसे आपसे राब्ते की खबर मिल गई तो वो मुझे गोली भी मार सकता है। ठीक है, मर जाइए। दूसरी सूरत में मैं जो कह रहा हूँ वो करें। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो गया और ज़ीशान गहरी गहरी सांसें लेने लगा। ज़मान शाह ने रिपोर्ट दी। सर, अमीर शाह के बारे में मालूम हो चुका है कि वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक है। मुकम्मल जाहिल आदमी है और ख़तरनाक गुंडा माना जाता है। ये कंपनी पहले किसी और की थी। इसका मालिक कत्ल हो गया और अब कंपनी का मालिक अमीर शाह है। ठीक, इसकी निगरानी कौन कर रहा है? अब मैंने हामिद खान और शफीउल्लाह की ड्यूटी लगाई है। बिल्कुल ठीक। इनसे कहो कि एक लम्हे की चूक ख़तरनाक होगी, इसलिए मुकम्मल होशियार रहें। और अब तुम सुनो, तुम्हें पूरी एहतियात के साथ ज़ीशान फारूकी की निगरानी करनी है। वो बैंक से रकम निकालेगा। शामिर ज़मान शाह को हिदायत देता रहा। ज़ीशान फारूकी बुरी तरह नर्वस था। इसकी तो किस्मती तारीख हो गई थी। शाहिदा इसके लिए नासूर थी और इसे अपनी ज़िंदगी के बदतरीन दौर से गुजरना पड़ रहा था। वो वक्त बहुत अच्छा था जब बैंक की नौकरी करता था। न दौलत होती, न किसी ब्लैकमेलर के चुंगल में फंसता। बेहतर तो यह है कि ये खतूत शाहिदा ही के हवाले करते। तलाक के सिवा और क्या होगा, सब कुछ भाड़ में जाए। अफसर अली अपनी बीमारी के जुनून में बेचारी सईदा को कत्ल कर चुका है और अब उसकी जान के पीछे लगा हुआ है। न जाने क्यों शामिर से मिलकर उसे कुछ ढारस हुई थी। ये पुलिस अफसर कुछ कर दिखाएगा। दूसरे दिन प्रोग्राम के मुताबिक उसने बैंक से रकम वसूल की और वापस ऑफिस आ गया। आसाब बुरी तरह कशीदा थे। वक्त पल पल करके गुजर रहा था। देखें, ब्लैकमेलर रकम की वसूलियाबी के लिए कहाँ तलब करता है। उसने 1 बजे का वक्त दिया था। इस वक्त 12:10 हुए थे कि बाहर के दरवाजे पर चपरासी के किसी से बातें करने की आवाज़ सुनाई दी और फिर दरवाज़ा खुला और एक ख़तरनाक सूरत तवाना आदमी अंदर घुस आया।
चपरासी इसके पीछे था। सर, मैंने इनसे कहा कि साहब आज किसी से नहीं मिलेंगे, मगर ये साहब ज़बरदस्ती अंदर घुस आए हैं। ओ कमाल है साहब, कैसे बिजनेसमैन हैं आप? लाखों रुपए की डील है और आपने मुलाकात पर पाबंदी लगा रखी है। कौन है आप? क्या काम है? ज़ीशान ने झुल्लाए हुए लहजे में कहा। ओ जनाब, आपसे 1 बजे मुलाकात की बात हुई थी, थोड़े टाइम पहले आ गए तो ये सलूक हो रहा है। ये कहकर नौवारिस ने आंख मारी तो ज़ीशान का मुंह हैरत से खुल गया। ओ अलादीन के चिराग, अब तो दफ़ा हो जा। साहब जी ने हमें पहचान लिया है, इस शख्स ने चपरासी से कहा और फिर बोला, फारूकी साहब इसे दफ़ा करो। जाओ, ज़ीशान ने फंसी फंसी आवाज़ में कहा और चपरासी बाहर निकल गया। तब नौवारिस एक कुर्सी पर बैठ गया और बोला, हमारी आवाज़ पहचान ली होगी फारूकी साहब, नाम बताना ज़रूरी नहीं है। कौन हो तुम? ज़ीशान ने करख्त लहजे में कहा। तुम्हारे मेहमान हैं। हमने सोचा कि फिल्मों वाले ब्लैकमेलर की तरह किसी सुनसान जगह पर बुलाएं, वहाँ पुलिस छुपी होगी, गोलियाँ चलेंगी, फ़ायदा क्यों ना तुम्हारे दफ्तर में ही मुकमुका कर लें। कैसा मुकमुका? तफसील ज़रूरी है क्या? हमारा आना काफ़ी नहीं है? पता नहीं तुम क्या बकवास कर रहे हो। काम की बात करो यार, अदाकारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 25 लाख निकालो, 25% ख़त वसूल करो। तुम्हारे पास रकम है, मेरे पास तुम्हारे असली ख़त हैं, और फिर अब तो बात खाली ख़तों की नहीं है, और भी मामले हैं, तुम जानते हो। लेकिन सारे बुरे काम बड़ी ईमानदारी से होते हैं। ये ख़त हैं, रकम निकालो। उसने हाथ में पकड़े हुए बैग की तरफ इशारा किया। मगर ये ख़त तुम्हारे पास कहाँ से आए? जहन्नुम से, उसने किसी कदर दुरुस्त लहजे में कहा। सईदा को किसने कत्ल किया? कातिल इकरार कर चुका है, इसे सज़ाए मौत हो जाएगी। तुम पुलिस को बेवकूफ़ समझते हो? क्यों? इसे कोई सबूत नहीं मिलेगा। वैसे एक बात बताओ अफसर अली से, तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? काम की बात नहीं करोगे तो बात बहुत आगे तक जाएगी। इन खतूत में तुमने सईदा को कत्ल करने तक की धमकी दी है। तुम कौन से खतूत लाए हो? तुम्हें दिखा सकता हूँ। काम खरा और ईमानदारी से हो रहा है। ये देखो। उसने बैग से एक बड़ा लिफाफा निकाला और इसमें से कुछ खतूत निकाल कर दिखाए। फिर बोला, सईदा के कत्ल के बाद इन खतूत की अहमियत बढ़ गई है। पहले ये सिर्फ तुम्हारी बीवी के लिए थे कि इन्हें देखकर वो तुमसे मोहब्बत का इजहार करती, लेकिन अब ये पुलिस के लिए भी बड़ी अहमियत के हामिल होंगे, क्योंकि इनमें तुमने सईदा को कत्ल करने की धमकी दी है। अफसर अली से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? ज़ीशान ने दोबारा पूछा। क्या तुम किसी का इंतज़ार कर रहे हो? अगर नहीं तो वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो? लाओ, निकालो रकम। नौवारिस की कुर्राहट सुनाई दी और ज़ीशान खौफज़दा हो गया। उसने नोटों के बंडल उसके सामने रख दिए, जिन्हें उसने चेक करके इसी बैग में रखा और इसी में से पैक किए हुए खतूत निकालकर उसके हवाले कर दिए। बाकी खतूत मुआहदे के मुताबिक मिलते रहेंगे। पूरी रकम का बंदोबस्त करके गुलो खलासी कर लो। ज़ीशान गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। शामिर के साथी पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे थे। एक तरफ अमीर शाह की सख्त तरीन निगरानी हो रही थी, तो दूसरी तरफ ज़ीशान पर भरपूर नज़र रखी जा रही थी। इस वक्त भी शामिर एक पुलिस मोबाइल में मौजूद था और सफूरा वायरलेस पर पैगामात वसूल करके शामिर को रिपोर्ट दे रही थी। ब्लैकमेलर ने ज़ीशान को 1 बजे का वक्त दे रखा था, इसलिए वो लोग मुस्तैद थे। सफूरा ने एक कारामद नुक्ता उठाया। सर, न जाने क्यों मुझे इस बात पर उलझन है। आपने उस रात अफसर अली को उसके घर में देखने के बावजूद उसे नज़रअंदाज कर दिया, जबकि रकम की वसूलियाबी के सिलसिले में उस पर नज़र रखना ज़रूरी था। ये काम वो किसी और से भी। अभी शामिर ने इतना ही कहा था कि वायरलेस पर इशारा मौसूल हुआ और सफूरा पैगाम सुनने लगी। इन्हें पता चल चुका था कि ज़ीशान बैंक से ऑफिस आ गया है। दूसरी दिलचस्प इत्तला अब मिली थी। अमीर शाह ट्रक के अड्डे से चल पड़ा है। वो सफ़ेद रंग की मेहरान में है और उसे खुद चला रहा है। इसका रुख
ایڈن روڈ کی طرف ہے۔ اطلاع دینے والے نے وائرلیس پر مسلسل رابطہ رکھتے ہوئے بتایا، وہ ذیشان کے آفس والی عمارت کے سامنے رکا ہے۔ پھر اطلاع ملی کہ امیر شاہ ذیشان کے آفس میں داخل ہوا ہے۔ سر، امیر شاہ، صفورہ نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ شامیر نے پولیس موبائل کا رخ ایڈن روڈ کی طرف کرا دیا۔ کچھ دیر کے بعد پولیس موبائل ایڈن روڈ پر اس جگہ پہنچ گئی جہاں ذیشان کا آفس تھا۔ یہاں بہت سی کاریں کھڑی تھیں لیکن سفید رنگ کی مہران ایک ہی تھی۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ سفید رنگ کی مہران ایک ہی ہے، ورنہ اس کا نمبر پوچھنا پڑتا۔ سر، ہمارے آدمی، صفورہ آہستہ سے بولی، میں نے دیکھ لیا ہے، تم بیٹھو، اور شمس، موبائل اس طرف ہورڈنگ کے پیچھے کر لو۔ شامیر نے ڈرائیور سے کہا اور زمان شاہ کو اشارہ کر کے موبائل سے نیچے اتر گیا۔ مہران سے چند گز آگے چل کر وہ کاروں کی آڑ میں رک گئے۔ پھر انہیں تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑا۔ آخر کار انہوں نے امیر شاہ کو اس عمارت کے صدر دروازے سے باہر آتے ہوئے دیکھا۔ وہ بڑی لاپرواہی سے چلتا ہوا مہران کی طرف بڑھا، لیکن جو ہی اس نے دروازہ کھولنے کے لیے چابی نکالی، شامیر اس کے سامنے آ گیا۔ امیر شاہ نے چونک کر اسے دیکھا اور اس کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر شامیر کو دیکھا اور پھر خود کو سنبھال کر بولا، اوہ انسپکٹر صاحب، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ واقعی؟ شامیر نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی انسپکٹر صاحب، آپ کا انداز کچھ عجیب سا ہے، وہ لہجہ بدل کر بولا۔ اتفاق سے آپ سے یہاں ملاقات ہو گئی، شامیر نے اس بار بڑی شرافت سے کہا۔ اوہ اچھا، میں تو گھبرا گیا تھا، ویسے میں آپ کے پاس خود آنے کے لیے سوچ رہا تھا۔ کوئی کام تھا مجھ سے؟ بس جناب، میں طاہر علی کے لیے بہت پریشان ہوں، بڑی پرانی دوستی ہے ہماری، آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں انسپکٹر صاحب۔ شامیر کا رویہ دیکھ کر امیر شاہ کو کچھ ڈھارس ہوئی تھی۔ یہاں کہاں آئے تھے آپ امیر شاہ؟ شامیر نے پوچھا۔ بس جناب، کمپنیوں سے ڈیل رہتی ہے، ٹرک لوڈ کرنے میں حساب کتاب چلتا رہتا ہے، آپ سے بڑی باتیں کرنی تھیں۔ معاف کیجیے، دنیا کے کام ایک دوسرے سے ہی چلتے ہیں۔ بالکل بالکل، ہمارے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے۔ وہی ایک کام ہے اور اسی کے لیے ہم آپ کے پاس آنا چاہتے تھے۔ آپ سے پھر وہی درخواست کریں گے کہ طاہر علی کو چھوڑ دیں، شریف بندہ ہے، آپ اصل مجرم کو تلاش کریں۔ اسی کی تلاش میں تو مارے مارے پھر رہے ہیں، آپ لوگ کچھ مدد کریں تو اصل بندہ ہاتھ آئے۔ ہم تو دل سے تیار ہیں، اس بیچارے کی ضمانت کرا دیں، ہم لیں گے اس کی ضمانت۔ اوہو، واقعی؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ہمارا جگری یار ہے وہ۔ آئیے پھر تھانے چلتے ہیں، آپ خانہ پوری کیجیے، دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ آپ ادھر کیسے آئے تھے انسپکٹر صاحب؟ بس یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے ہی آئے تھے۔ نہیں، میں یوں ہی کہہ رہا تھا کہ ایک ضروری کام تھا، میں گھنٹے بعد تھانے آ جاتا۔ ارے نہیں شاہ جی، وہ جو کہتے ہیں کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، ممکن ہے کہ اس وقت ہم دونوں کا فائدہ ہو جائے۔ شامیر بھی لطف لے رہا تھا۔ امیر شاہ اس کے موڈ کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کہا، کام بڑا ضروری تھا سر جی، بس گھنٹہ دے دو، آپ یہاں جس کام سے آئے تھے وہ کام کر لو، ہم اپنا کام ختم کر کے تھانے آ جاتے ہیں۔ ارے نہیں امیر شاہ، نیک کام سب سے پہلے کرنا چاہیے، آپ پہلے اپنے دوست کی زندگی بچانے کی کوشش کریں، اس کے بعد کوئی دوسرا کام۔ ہم اس وقت نہیں جا سکتے۔ کوئی بہت ضروری کام ہے کیا؟ ہاں وہی تو، بہت بڑی ڈیل ہے، چھوڑ دیں گے تو لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا۔ امیر شاہ کے چہرے پر اب گھبراہٹ نمودار ہونے لگی تھی۔ اوہو، شاید اس ڈیل کی ایڈوانس رقم ملی ہے آپ کو، اس بیگ میں وہی رقم ہے؟ شامیر نے بیگ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جی ہاں، جی نہیں، مطلب، امیر شاہ گڑبڑا کر بولا، میں سمجھا نہیں۔ وہی سمجھانے کے لیے تو آپ کو تھانے لے جا رہے ہیں۔ شامیر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔
اب امیر شاہ کو صورتحال کا کچھ احساس ہو گیا۔ اس نے پھرتی سے شامیر کو ہاتھ جھٹک کر دھکا دیا اور خود اپنے ہاتھ کو جیب میں ڈالنا چاہا، لیکن اسی وقت شامیر نے برق رفتاری سے اس کی پشت پر آ کر اس کی بغل میں کینچی لگا دی۔ ایک عجیب و غریب داؤ تھا، لیکن امیر شاہ جیسے تنومند آدمی بے بس ہو گیا۔ اس نے پلٹنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ شامیر نے اسے جھٹکا دے کر جھکایا اور اس کی جیب سے پستول نکال لیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے امیر شاہ کے ہاتھوں میں لٹکا ہوا بیگ چھین لیا۔ ساتھ ہی اس نے کانسٹیبلوں کو اشارہ کیا اور کانسٹیبلوں نے احمد شاہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی۔ امیر شاہ کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ اس کے منہ سے بمشکل آواز نکلی، یہ کیا ہے انسپکٹر صاحب؟ ضمانت کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آپ سے کہا تھا کہ تھانے چل کر بیچارے طاہر علی کی ضمانت کرا لیجئے، آپ نہیں مانے۔ چلیے لے چلو انہیں، شامیر نے کانسٹیبلوں سے کہا اور انہوں نے اسے کھینچ کر موبائل میں بٹھا دیا۔ کچھ لمحوں کے بعد موبائل تھانے کی جانب چل پڑی۔ صفورہ نے دور سے یہ منظر دیکھا تھا اور شامیر کے بہترین اندازے کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ دوسری طرف امیر شاہ کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تھانے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ پھر جب اسے موبائل سے اتارا گیا تو اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، غلطی کی ہے تم نے سر جی، بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا ہے۔ ہم شریف آدمی ہیں مگر ہماری بھیڑیں بڑی تیکھی ہیں۔ اگر بال بچوں والے ہو تو اکیلے تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ارے نہیں امیر شاہ جی، آپ بھی شاہ ہم بھی شاہ، ہمارے بیچ کیا جھگڑا؟ وہ تو بس تھوڑی سی معلومات حاصل کرنی تھیں جس کے لیے آپ کو یہاں لایا گیا ہے۔ ہتھکڑی ڈال کر امیر شاہ اوپری ہونٹ بھینچ کر بولا، لو جی، پولیس والوں کے پاس اور ہوتا ہی کیا ہے، ہتھکڑی، ڈرائنگ روم اور پھر پھانسی۔ ڈرا رہے ہو مجھے؟ غلطی پر غلطی کر رہے ہو۔ بہت لمبے ہاتھ ہیں میرے، نوکری پر نہیں رہ سکو گے۔ ارے نہیں شاہ جی، پتہ نہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں، بس تھوڑی سی معلومات حاصل کرنی ہے آپ سے اور پھر چھٹی۔ معلومات اس طرح کی جاتی ہیں؟ امیر شاہ نے کہا، بتایا تو ہے آپ کو، پولیس کے پاس اور ہوتا ہی کیا ہے، ہتھکڑی اور ڈرائنگ روم۔ ہتھکڑی آپ کے ہاتھوں میں ہے اور ڈرائنگ روم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں، آئیے۔ امیر شاہ کوئی شریف آدمی نہیں تھا۔ پولیس کے ڈرائنگ روم سے اسے پوری طرح واقفیت تھی۔ اس نے اس ایک نگاہ کمرے کو دیکھا اور پھر بولا، آخر میرا جرم کیا ہے؟ یہ سب کیوں کر رہے ہو تم میرے ساتھ انسپکٹر؟ بیٹھیے، بات ہوئی ہے آپ سے۔ جی، اس بیگ میں کیا ہے؟ رقم ہے تھوڑی سی، یعنی 25 لاکھ، شامیر نے کہا۔ امیر شاہ ایک بار پھر نروس ہو گیا، لیکن اس نے مدافعت پھر بھی نہ چھوڑی۔ وہ بولا، ضرور تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یعنی یہ 25 لاکھ نہیں ہیں، اتنے ہی ہیں، اور یہ رقم آپ نے ذیشان فاروقی کو بلیک میل کر کے لی ہے۔ فرض کرو ایسا ہے تو پھر تم اپنا حصہ بتاؤ، امیر شاہ نے کہا۔ ہاں، یہ ہوئی نا کام کی بات، 2 لاکھ نکال لو اس میں سے، امیر شاہ بولا۔ صرف 2 لاکھ؟ چلیں چھوڑیں، یہ فیصلہ بعد میں کر لیں گے، ان سے ملیں۔ یہ سب انسپکٹر زمان شاہ ہیں، بڑی خوبیوں کے مالک ہیں۔ اصل میں یہ بہت پریشان ہے کہ آخر امیر شاہ صاحب کا طاہر علی سے اصل تعلق کیا ہے۔ میں نے کہا، بھائی تم خود معلوم کر لو، اسی لیے آپ کو یہاں زحمت دی گئی ہے۔ اصل میں یہ ڈرائنگ روم انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہے۔ چنانچہ اب آپ دونوں محبت کی باتیں کریں، پھر ملاقات ہوگی۔ شامیر نے نوٹوں کا بیگ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ فون ذیشان فاروقی کا تھا۔ جی فاروقی صاحب، انچارج صاحب، مجھے ایک خبر ملی ہے، آپ نے میرے آفس کے سامنے سے ٹرانسپورٹر امیر شاہ کو گرفتار کیا ہے۔ ہاں، وہ میرے پاس خیریت سے ہے، ویسے آپ نے مجھے اطلاع نہیں کی کہ وہ آپ سے 25 لاکھ لے گیا ہے۔ میں نے اس خیال سے، آپ میرے پاس تھانے آ جائیے، شامیر نے کہا اور فون بند کر دیا۔ ذیشان نے پہنچنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔
नोटों का बैग शामिर की मेज़ पर रखा था। ज़ीशान ने अजीब सी नज़रों से इसे देखा था। शामिर ने बैग ज़ीशान की तरफ खिसका कर कहा, आपकी नेक कमाई की वापसी चेक कर लीजिएगा। जी? ज़ीशान की आवाज़ लरज़ गई। आपने मेरे कहने से सब कुछ किया। इस रकम की वापसी मुझ पर फ़र्ज़ थी। ये हाजिर है। मेरी आपसे सिर्फ़ एक दरख्वास्त है, मेरे सवाल का सही जवाब दे दें। सईदा का कत्ल किस जज्बाती दबाव का नतीजा था? ज़ीशान का मुंह हैरत से खुल गया, फिर इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, मैंने ज़िंदगी में सिर्फ़ खुद पर जुल्म किया है, किसी की उंगली तक को नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक है, चाहिए, मैं आपकी तरफ से मुतमईन हूँ। ज़ीशान गया ही था कि ज़मान शाह मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया। काम की खबर लाए हो ज़मान शाह? सर जी, 1 नंबर का बदमाश है। 10 नंबर के आलात इस्तेमाल करने पड़े। अपने बाप दादा के किए हुए जुराइम भी खोल दिए हैं। सईदा का कत्ल इसी ने किया है। इसने इसे बेआबरू किया था। बड़ी गंदी कहानी है सर। खुदा गारत करे इन बेज़मीरों को जो दौलत के लिए इंसानियत को शर्मिंदा करते हैं। ताहिर अली अच्छा इंसान था, लेकिन अमीर शाह के बहकावे में आकर वो भी दौलतमंद बनने के ख्वाब देखने लगा। अमीर शाह ने इसे अपने कारोबार में शामिल होने की दावत दी और रकम के हुसूल का ज़रिया बताया, जिसे इसने कबूल कर लिया। भाई की ज़िंदगी से वो पहले ही मायूस हो गया था। इसी के ज़रिए अमीर शाह को ज़ीशान के इश्क की कहानी मालूम हुई और दोनों ने ज़ीशान के बारे में तफसील मालूम करके उसे ब्लैकमेल करने का फ़ैसला किया। सईदा को कत्ल करके ज़ीशान को फंसाने का मंसूबा भी अमीर शाह का था। खुतूत के एवज़ वो 5-10 लाख तो दे सकता था, लेकिन सईदा के कत्ल की जिम्मेदारी उस पर आ पड़ती तो इसे 1 करोड़ देने ही पड़ते। चुनाचे सईदा को बेआबरू करके कत्ल करने का अमल पाए तकमील तक पहुंचा। ताहिर अली ने खुद को कातिल की हैसियत से इसलिए पेश किया कि ज़ीशान का नाम सामने आए और इसके लिखे खतूत इसे कातिल साबित कर दें। गोया 1 करोड़ भी हासिल हो जाए और ज़ीशान भी फांसी चढ़ जाए। बस यह है कुल कहानी। लेकिन कैंसर का मरीज़ अफसर अली उस रात अपने घर क्यों गया था? सफूरा ने पूछा। ये बात वो खुद ही बताएगा। लेकिन बीवी की मौत की कहानी और भाई के एतराफ़ ने इसे ही जान में मुब्तला कर दिया होगा। मुमकिन है कि इसे शवाहिद की तलाश हो जिससे हकीकत सामने आ जाए हमारे सामने। सबसे मुश्किल मरहला यही होगा कि हम एक करीबुल मर्ग शख्स को ऐसी रूह फरसा दास्तान सुनाएं। ताहिर अली को शामिर ने बुलाया। वो चेहरे पर अफसुर्दगी लिए शामिर के सामने आ गया। मैं नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब, आप एक कातिल के साथ इतनी रियायत क्यों बरत रहे हैं? मैं जीना नहीं चाहता। माफ़ी चाहता हूँ ताहिर अली, अब आपकी ये ख्वाहिश पूरी होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमें पूरी कहानी की तलाश थी। अफसोस आप और अमीर शाह मिलकर ज़ीशान फारूकी को मौत की सज़ा नहीं दिलवा सके। बेचारा अमीर शाह आधी छोड़ सारी के पीछे पड़ा, इसकी आधी भी गई। क्या मतलब? ताहिर अली पहली बार बौखलाकर बोला। इसी वक्त ज़मान शाह प्रोग्राम के मुताबिक अमीर शाह को लेकर अंदर आ गया, जिसके हाथों में हथकड़ियाँ और पाँव में बेड़ियाँ पड़ी हुई थीं। इसे देखकर ताहिर अली ज़मीन पर बैठ गया था। कानून से खेलना मजाक नहीं होता ताहिर अली। मुजरिम अपनी तरफ से बड़ी मुकम्मल प्लानिंग करता है, लेकिन कानून वहाँ से शुरू होता है जहाँ मुजरिम की जहानत ख़त्म हो जाती है। इसके बाद शामिर ने अपना फ़र्ज़ पूरा किया और इस केस का मुकम्मल चालान पेश कर दिया।